بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 44واں باب ہے کتاب النفقات، سبق نمبر 1، عورت کے خرچے میں خوش آمدید۔ عبارت دیکھ لیں۔ النفقۃ واجبۃ للزوجۃ علی زوجها مسلمۃ کانت او کافرۃ اذا سلمت نفسها فی منزلہ فعلیہ نفقتها وکسوتها وسکناها یعتبر ذلك بحالہما جمیعا موسرا کان الزوج موسرا فإن امتنعت من تسلیم نفسها حتى يعطيها مہرها فلها النفقة وإن نشزت فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله وإن كانت صغيرة لا يستمتع بها فلا نفقة لها وإن سلمت إليه نفسها وإن كان الزوج صغيرا لا يقدر على الوطء والمرأة كبيرة فلها النفقة من ماله وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكن في عدتها رجعيا كان أو بائنا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ نفقہ یہ واجب ہے عورت کے لیے خاوند پر، چاہے عورت مسلمان ہو یا کافرہ ہو۔ جب عورت نے خاوند کے مکان میں اپنے آپ کو سپرد کر دیا تو خاوند پر اس عورت کا خرچہ اور اس عورت کے کپڑے اور اس عورت کی رہائش لازم ہے۔ اعتبار کیا جائے گا اس میں ان دونوں کی حالت کا اکٹھے، چاہے وہ مالدار ہو خاوند یا تنگ دست ہو۔ اور اگر عورت منع کر دے اپنے آپ کو سپرد کرنے سے، یہاں تک کہ خاوند اس کا مہر اس کو ادا کر دے، تو اس عورت کے لیے نفقہ لازم ہوگا۔ اور اگر عورت نافرمان ہو تو اس کو نفقہ نہیں دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اس خاوند کی جگہ میں لوٹ آئے۔ اور اگر عورت چھوٹی ہے کہ اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے تو اس عورت کو نفقہ نہیں ملے گا، اگرچہ وہ اپنا آپ خاوند کے سپرد کر دے۔ اور اگر خاوند چھوٹا ہو کہ وہ وطی پر قادر نہ ہو اور عورت بڑی ہو تو عورت کو نفقہ ملے گا خاوند کے مال سے۔ اور جب خاوند نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو بیوی کو نفقہ اور رہائش ملے گی اس کی عدت میں، چاہے وہ طلاق رجعی ہو یا طلاق بائن ہو۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ نکاح، طلاق، عدت اور یہ سارے احکام و مسائل مکمل ہو چکے ہیں۔ اب اسی سے متعلقہ ایک اور حکم نفقات کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ جو باب ہے اس باب کے اندر نفقہ کے حکام اور جن پر نفقہ واجب ہے اس کو بیان کریں گے۔ دیکھیے جو نفقات ہے یہ جمع ہے نفقہ کی۔ نکاح اور اس کے علاوہ جو دیگر اسباب اور علل ہیں جن کی وجہ سے ایک شخص کا دوسرے کے اوپر نفقہ واجب ہوتا ہے، اس کی ساری تفصیل گزر چکی ہے۔ اس کے بیان کرنے کے بعد اب اہل و عیال کو خرچہ جو دیا جاتا ہے اس خرچے کے احکام اور اس سے متعلقہ جتنے احکام و مسائل ہیں وہ انشاءاللہ اس باب کے اندر بیان کیے جائیں گے۔ یہ جو نفقہ ہے اس نفقے کی متعدد اقسام ہوتی ہیں۔ منکوحہ ہے اس کو نفقہ دیا جاتا ہے، مطلقہ ہے اس کو نفقہ دیا جاتا ہے، ذوی الارحام ہے اس کو نفقہ دیا جاتا ہے۔ تو لہذا چونکہ اس کی متعدد اقسام ہیں اس لیے اس کی اقسام کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو جمع کا لفظ یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے کہ نفقہ اس خرچے کو کہا جاتا ہے جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہو۔ یہ نفقہ امر واجب ہوتا ہے، یعنی اس نفقے کا مہیا کرنا خاوند پر، باپ پر یا آقا پر واجب اور لازم ہوتا ہے۔ یہ تفصیل ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں کتاب کے مسئلے کی طرف۔ پہلا مسئلہ دیکھیں، نفقہ واجب ہے عورت کے لیے اس کے شوہر پر، چاہے وہ عورت مسلمان ہے چاہے وہ عورت کافر ہے۔ نفقہ زوجیت اس کی کل 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اس میں ایک قسم ہوتا ہے کھانا، دوسری قسم ہوتی ہے اس کے اندر کپڑا اور تیسری قسم ہوتی ہے اس کے اندر رہائش۔ کھانے کا انتظام کرنا یہ بھی خاوند کے ذمہ لازم ہے۔ اس کی پھر 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کھانا پکانے کے تمام لوازمات وہ بیوی کو مہیا کرے۔ اگر اس نے گھر کے اندر بیوی سے کھانا پکوانا ہے تو پھر اس میں یہ ہے کہ اس کو آٹا فراہم کر کے دے، اسی طریقے سے اس کو چولہا لا کر دے، اس کو برتن لا کر دے، اور اسی طرح گھی کا انتظام کر کے دے۔ جو سالن اس نے بنوانا ہے عورت سے، اس سالن کے تمام لوازمات کا مہیا کرنا اور انتظام کرنا یہ خاوند کے ذمہ لازم ہے۔ اور اگر یہ سارے وہ نہیں کرنا چاہتا ہے، بازار سے منگوانا چاہتا ہے یا آن لائن آرڈر کرنا چاہتا ہے تو پھر خاوند کی مرضی ہے، عورت سے گھر پہ نہ پکوائے، وہ آن لائن آرڈر کر دے یا پھر خود بازار سے پکا پکایا کھانا لے کر آئے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو کھانا ہے، کھانے کا لوازمات کا انتظام کرنا یہ خاوند کے ذمہ لازم ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے کپڑا۔ کپڑے میں اس میں یہ ہے کہ کم از کم یہ ہے کہ 6 مہینے میں ایک مرتبہ عورت کو سوٹ بنا کر دے۔ اب یہ جو عورت کو سوٹ بنا کر دیا جائے گا اس میں موسم کا اعتبار اور موسم کا لحاظ کیا جائے گا۔ اگر سردی ہے تو اس میں سردی کے مطابق لباس تیار کر کے دیا جائے گا، اگر گرمی ہے تو اس میں گرمی کے مطابق لباس دیا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ عورت کو رہائش بھی فراہم کرے گا۔ کم از کم یہ ہے کہ ایک ایسا علیحدہ کمرہ ہو جس کمرے کے اندر مکمل تصرف اور اختیار عورت کا ہو، اس میں خاندان کے دیگر افراد کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ تو یہ جو سارے کے سارے کام ہیں یہ عورت کے حقوق میں سے ہیں جس کو نفقہ زوجیت بھی کہا جاتا ہے، جو کہ خاوند نے بیوی کو ادا کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ فرمایا ہے کہ نفقہ یہ واجب ہے عورت کے لیے اس کے خاوند پر، مسلمتاً کانت او کافرہ، چاہے وہ عورت مسلمان ہو چاہے وہ عورت کافرہ ہو، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عورت مسلمان ہو تب بھی اس کو نفقہ ملے گا، اگر عورت کافرہ ہے یعنی اہل کتاب ہے، عیسائی ہے یا یہودی ہے جو مسلمان کے نکاح کے اندر ہے، تو ایسی عورت کو بھی نفقہ ملے گا۔ اذا سلم نفسها فی منزلہ، جب عورت اپنی ذات کو خاوند کے مکان میں خاوند کے سپرد کر دے۔
جب عورت خاوند کے پاس آ چکی ہے، خاوند کے مکان میں آ چکی ہے، تو پھر اس کی تمام ضروریات کا انتظام کرنا یہ خاوند کے ذمہ لازم ہے۔ اگر عورت خاوند کے مکان میں آئی ہی نہیں ہے، نکاح ہو چکا ہے لیکن عورت اپنے میکے کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، تو جب تک وہ میکے میں بیٹھی ہوئی ہے اس کو نفقہ نہیں ملے گا، اس کو سکنا نہیں ملے گا، اور اسی طریقے سے اس کو کپڑے بھی نہیں ملیں گے۔ البتہ اگر وہ خاوند کے مکان میں آ چکی ہے تو پھر کیا ہے، پھر خاوند پر لازم ہے اس کا نفقہ، اس کو خرچہ بھی دے گا، اور اسی طریقے سے اس کو کپڑے بھی دے گا اور اس کو رہائش بھی فراہم کرے گا۔ یعتبر ذالک بحالہما، اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ خاوند نے یہ جو اس کو نفقہ دینا ہے بیوی کو، اس میں کس کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا؟ آیا مرد کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا یا بیوی کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا یا دونوں کی حالتوں کا اعتبار کیا جائے گا؟ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اس میں ان دونوں کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اکیلے خاوند کی حالت کا اعتبار ہو۔ مثلا یہ کہ اگر دونوں مالدار ہیں تو پھر خاوند پر امیروں والا نفقہ لازم ہوگا، اگر دونوں تنگ دست ہیں تو پھر خاوند کے اوپر غریبوں والا نفقہ لازم ہوگا، اور اگر ایک مالدار اور ایک تنگ دست ہے تو خاوند کے اوپر درمیانے درجے کا نفقہ لازم ہوگا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو نفقہ دیا جائے گا اس میں دونوں کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا اکٹھے، چاہے خاوند مالدار ہو چاہے خاوند تنگ دست ہو۔ فَإِنِ امْتَنَعَتْ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ عورت نے اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کرنے سے روک دیا، مطالبہ کیا کہ پہلے تم میرا مہر ادا کرو، مجھے پھر میں اپنی ذات کو تمہارے حوالے کروں گی۔ تو کیا ایسی عورت ناشزہ شمار ہوگی؟ کیا ایسی عورت کو نفقہ دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ مہر کا لینا یہ عورت کا حق ہے۔ عورت کو شریعت اس بات کا اختیار دیتی ہے کہ جب تک وہ مہر وصول نہ کرے خاوند کو اپنے قریب نہ آنے دے۔ تو اگر خاوند کو اپنے قریب اس لیے نہیں آنے دے رہی ہے کہ خاوند نے اس کو مہر نہیں دیا ہے، تو ایسی عورت ناشزہ شمار نہیں ہوگی، لہذا ایسی عورت کے لیے نفقہ بھی لازم ہوگا۔ تو یہ فرمایا فَإِنِ امْتَنَعَتْ، اگر عورت نے اپنی ذات کو سپرد کرنے سے منع کر دیا یہاں تک کہ خاوند اس کو اس کا مہر دے دے، فَلَهَا النَّفَقَةُ، تو پھر ایسی عورت کو نفقہ ملے گا کیونکہ ایسی عورت ناشزہ شمار نہیں ہوگی۔ وَإِن نَشَزَتْ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا، اور اگر عورت ناشزہ یعنی نافرمان ہو تو اس عورت کو نفقہ نہیں ملے گا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر عورت خاوند کے گھر سے خاوند کی اجازت کے بغیر چلی جاتی ہے یا ناحق چلی جاتی ہے، بلا سبب چلی جاتی ہے، خاوند کے گھر میں واپس جب تک نہیں لوٹے گی، ایسی عورت کو نفقہ نہیں ملے گا۔ البتہ اگر عورت خاوند کے گھر کے اندر موجود ہے لیکن خاوند کو اپنے سے وطی کرنے نہیں دیتی ہے، جماع کرنے سے منع کر دیتی ہے، تو اگر تو کسی مجبوری کی وجہ سے منع کرتی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر بغیر مجبوری کے منع کرتی ہے تو پھر ایسا کرنا عورت کے لیے حرام ہے، لیکن ایسی عورت نفقے سے محروم نہیں ہوگی، ایسی عورت کو نفقہ ملے گا۔ کیونکہ دیکھیں جو نفقے کا جو حقدار ہوتا ہے وہ عورت ہوتی ہے جو خاوند کے گھر کی پابندی کرتی ہے، تو یہاں پر عورت چونکہ خاوند کے گھر میں موجود ہے لہذا ایسی عورت کو نفقہ ملے گا۔ وَإِن نَشَزَتْ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا، اگر عورت ناشزہ یعنی نافرمان ہو تو اس کو نفقہ نہیں ملے گا یہاں تک کہ عورت خاوند کے مکان میں واپس لوٹ آئے۔ وَإِن كَانَتْ صَغِيرَةً لَا يُسْتَمْتَعُ بِهَا، دیکھیں جو نفقہ واجب ہوتا ہے اس کے لیے شرط یہ بھی ہے کہ عورت جماع کے قابل ہو۔ اگر عورت ایسی ہے جو جماع کے قابل نہیں ہے، بہت چھوٹی ہے جس کی وجہ سے اس سے جماع نہیں کیا جا سکتا ہے، تو ایسی عورت نفقے کی مستحق نہیں ہوگی، اگرچہ وہ خاوند کے مکان کے اندر ہی کیوں نہ رہتی ہو۔ البتہ اگر ایسا ہے کہ خاوند چھوٹا ہے، عورت بڑی عمر کی ہے، بالغہ ہے، جماع کے قابل ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر چونکہ عورت قابل جماع ہے لہذا عورت کو نفقہ ملے گا، کیونکہ یہاں پر جو قصور ہے وہ عورت کا نہیں ہے، وہ خاوند کا قصور ہے، خاوند جماع کے اوپر قادر نہیں ہے تو عورت کا قصور نہیں ہے، لہذا عورت نفقے کی حقدار ہوگی۔ تو یہ فرمایا کہ اگر عورت چھوٹی ہے کہ جس سے فائدہ نہیں حاصل کیا جا سکتا تو اس کو نفقہ نہیں ملے گا، اگرچہ وہ اپنی ذات کو خاوند کے سپرد ہی کیوں نہ کر دے۔ اور اگر خاوند چھوٹا ہو جو وطی پر قادر نہیں ہے اور عورت بڑی ہے، وطی اس کے ساتھ ہو سکتی ہے، تو ایسی عورت کو نفقہ ملے گا خاوند کے مال سے۔ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، جب خاوند نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو جب تک وہ بیوی عدت کے اندر موجود ہے اس کو نفقہ بھی ملے گا، اس کو سکنا بھی ملے گا، چاہے اس کو طلاق رجعی دی ہو چاہے اس کو طلاق بائن دی ہو، اور عورت چاہے وہ حاملہ ہو چاہے وہ غیر حاملہ ہے۔ تو جب عورت کو طلاق دے دی گئی ہے، عورت عدت کے اندر بیٹھی ہے، تو جب تک وہ عدت کے اندر بیٹھی ہے تو چونکہ وہ شوہر کے مکان کے اندر موجود ہے لہذا اس کو خرچہ بھی دیا جائے گا، کھانے پینے کو بھی اس کو دیا جائے گا، اور اسی طریقے سے اس کو رہائش بھی فراہم کی جائے گی۔ تو یہ فرمایا کہ جب خاوند نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اس کو نفقہ بھی ملے گا، اس کو سکنا بھی ملے گا عدت کے دوران، چاہے طلاق رجعی دی ہو چاہے طلاق بائن دی ہو، دونوں صورتوں میں یہی حکم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 44واں باب ہے کتاب النفقات، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم بیوہ کے نفقے کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ولا نفقۃ للمتوفى عنها زوجها وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية فلا نفقة لها وإن طلقها ثم ارتدت سقطت نفقتها وإن مكنت ابن زوجها من نفسها فإن كان بعد الطلاق فلها النفقة وإن كان قبل الطلاق فلا نفقة لها وإذا حبست المرأة في دين أو غصبها رجل كرها فذهب بها
او حجت مع محرم فلا نفقۃ لها واذا مرضت في منزل الزوج فلها النفقۃ وتفرض على الزوج نفقۃ خادمها اذا كان موسرا ولا تفرض لاكثر من خادم واحد۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور وہ عورت جس کے خاوند کا انتقال ہو جائے اس کے لیے نفقہ لازم نہیں ہوگا، اور ہر ایسی تفریق جو عورت کی جانب سے ہے کسی گناہ کی وجہ سے اس پر عورت کو نفقہ نہیں ملے گا۔ اور اگر خاوند نے عورت کو طلاق دے دی پھر عورت مرتد ہوگی تو اس کا نفقہ ساقط ہو جائے گا، اور اگر عورت نے خاوند کے بیٹے کو اپنے ذات کے اوپر قدرت دے دی، اگر اس نے یہ والا کام طلاق کے بعد کیا ہو تو اسے نفقہ ملے گا، اور اگر طلاق سے پہلے کیا تو اسے نفقہ نہیں ملے گا۔ اور اگر عورت کو کسی قرض کے بدلے میں قید کر دیا گیا یا اسے کسی آدمی نے غصب کر لیا مجبوراً اور وہ اس کو لے کر چلا گیا، یا عورت حج پر چلے گی اپنے محرم کے ساتھ تو اس کو نفقہ نہیں ملے گا، اور اگر عورت بیمار ہو جائے خاوند کے مکان میں تو اس کو نفقہ ملے گا، اور خاوند پر عورت کے ملازم کا نفقہ بھی فرض کیا جائے گا جبکہ خاوند مالدار ہو، اور اس پر لازم نہیں کیا جائے گا ایک خادم سے زیادہ کا نفقہ۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ حضرت نے یہ ذکر کیا ہے کہ ایسی عورت جو بیوہ ہے، یعنی خاوند کا انتقال ہو چکا ہے، بیوہ عدت کے اندر بیٹھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن ہوتی ہے، تو 4 ماہ 10 دن یہ عدت کے اندر بیٹھے گی، آیا یہ نفقے کی مستحق ہوگی یا نفقے کی مستحق نہیں ہوگی؟ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ ایسی عورت نفقے کی مستحق نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، وَكُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ، یہ جو ہے نا مسئلہ یہاں سے لے کے یہاں تک، اس کو آپ بعد میں سمجھیں۔ پہلے جب یہ والا میں مسئلہ بتاؤں گا نا، وَإِن مَكَّنَتْ ابْنَ زَوْجِهَا مِن نَفْسِهَا فَإِن كَانَ بَعْدَ الطَّلَاقِ فَلَهَا النَّفَقَةُ وَإِن كَانَ قَبْلَ الطَّلَاقِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا۔ پہلے جب یہ والا مسئلہ ہم حل کریں گے انشاءاللہ، تو جب یہ والا مسئلہ حل ہوگا نا تو پھر یہ والا مسئلہ اوپر والا خود ہی حل ہو جائے گا، تو اس لیے میں اس کو ابھی نہیں کروں گا، اس کو میں بعد میں کروں گا۔ آگے دیکھیں، وَإِن طَلَّقَهَا ثُمَّ ارْتَدَّتْ، اگر عورت کو طلاق دی پھر وہ عورت مرتد ہوگی تو اس کو نفقہ نہیں ملے گا۔ دیکھیں، نفقے کے مستحق ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ عورت مرتد نہ ہو۔ اگر عورت مرتد ہو جاتی ہے، دین اسلام کو چھوڑ دیتی ہے، تو دوران عدت ایسی عورت کو نفقہ نہیں ملے گا، بلکہ ایسی عورت کو حاکم قید کر دے گا، اس کے اوپر اسلام پیش کیا جائے گا۔ اگر اسلام قبول کر لیتی ہے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر وہ قید خانے کے اندر ہی جلتی اور سڑتی رہے گی۔ تو یہ بتایا وَإِن طَلَّقَهَا، اگر خاوند نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی پھر وہ عورت مرتد ہوگی تو اس کا نفقہ ساقط ہو جائے گا۔ آگے دیکھیں، وَإِن مَكَّنَتْ ابْنَ زَوْجِهَا، اگر عورت نے اپنے خاوند کے بیٹے کو اپنی ذات پر قدرت دے دی۔ مثال دیکھیں ذرا، زینب کا نکاح ہوا ماجد سے، ماجد کا خالدہ سے ایک بیٹا ہے شاہد، تو یہ جو شاہد ہے یہ زینب کا ہوگا ستیلا بیٹا۔ اب زینب نے اپنے ستیلے بیٹے سے ناجائز تعلقات قائم کر لیے، تو آپ کو معلوم ہے اگر ستیلے بیٹے سے ناجائز تعلقات قائم کر لیے تو پھر یہ جو ماجد ہے اس سے تو نکاح ختم ہو جائے گا حرمت مصاہرت کی وجہ سے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، جو نکاح کے تفریق آئی ہے، اس تفریق کی قصوروار ہے یہ زینب۔ زینب کی معصیت کی وجہ سے نکاح ٹوٹ چکا ہے، تو لہذا دوران عدت ماجد کو زینب کو نفقہ بھی نہیں دینا پڑے گا، زینب کے لیے نفقہ لازم نہیں ہوگا ماجد کے اوپر۔ لیکن اگر تفریق کا سبب یہ ناجائز تعلقات نہیں ہے، عورت کا گناہ نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو نفقہ ملے گا۔ مثال کے طور پہ ماجد نے زینب کو طلاق بائن دی، اب یہ جو زینب ہے یہ عدت میں ہے، عدت میں اگر یہ اپنے ستیلے بیٹے سے یا اسی طریقے سے اپنے سسر وغیرہ سے ناجائز تعلقات قائم کر لیتی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر اگرچہ ناجائز تعلقات قائم کرنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن یہ میاں بیوی کے درمیان تفریق کا سبب نہیں ہے، کیونکہ تفریق تو ہوئی ہے طلاق بائن کی وجہ سے، اور طلاق بائن کی وجہ سے جو تفریق ہوتی ہے اس پر نفقہ لازم ہوتا ہے، لہذا زینب کو دوران عدت نفقہ ملے گا۔ تو یہی بتا رہے ہیں وَإِن مَكَّنَتْ، اگر اس عورت نے قدرت دے دی اپنے خاوند کے بیٹے کو اپنی ذات پر کہ آپ میرے ساتھ جماع کر لے، فَإِن كَانَ بَعْدَ الطَّلَاقِ، اگر تو ایسا کام اس نے طلاق کے بعد کیا ہو، مطلب جو ماجد تھا وہ پہلے ہی اس کو طلاق بائن دے چکا تھا، اس کے بعد اس زینب نے یہ والی حرکت کی، ناجائز تعلقات قائم کی اپنے ستیلے بیٹے سے اپنے سسر سے، فَلَهَا النَّفَقَةُ، تو پھر ایسی عورت کو نفقہ ملے گا، کیونکہ یہ ناجائز تعلقات تفریق کا سبب نہیں ہے، تفریق کا سبب یہاں پر طلاق ہے۔ وَإِن كَانَ قَبْلَ الطَّلَاقِ، اور اگر اس نے طلاق دینے سے پہلے ایسا کام کیا ہو، ماجد نے اس کو طلاق بائن نہیں دی تھی، اس نے ناجائز تعلقات قائم کر لی، اس ناجائز تعلقات کی وجہ سے تفریق ہوئی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر عورت کو نفقہ نہیں ملے گا، یہ مسئلہ ہے۔ اب ذرا اوپر آ جائیں، وَكُلُّ فُرْقَةٍ، ہر ایسی تفریق جو عورت کی گناہ کی وجہ سے آئی ہو، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا، تو اس عورت کو نفقہ نہیں ملتا۔ یہی والی مثال ہے کہ یہاں پر دیکھیں عورت نے گناہ کیا تھا، عورت نے گناہ کیا، ناجائز تعلقات قائم کیے، جس کی وجہ سے نکاح ٹوٹ گیا، میاں بیوی کے درمیان تفریق ہوگی، تو پھر دوران عدت عورت کو نفقہ نہیں ملے گا۔ وَإِذَا حُبِسَتِ الْمَرْأَةُ، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ عورت کو کسی دین یعنی قرضے کی وجہ سے قید کر لیا گیا،
بیوی تھی، بیوی نے کسی کا قرضہ دینا تھا، قرضہ ٹائم پر نہیں دیا، جس کی وجہ سے حاکم نے کہا بھی اس کو اٹھا کے جیل میں ڈالو، اس کو قید کر دو۔ یا پھر یہ تھا کہ بیوی کو کوئی اغوا کر کے لے گیا، غصب کر لیا کسی نے، یا یہ ہے کہ بیوی حج پر چلی گئی اپنے کسی محرم رشتہ دار کے ساتھ، یا عمرے پر چلی گئی اپنے کسی محرم رشتہ دار کے ساتھ، تو ان ساری صورتوں کے اندر عورت کو نفقہ نہیں ملے گا۔ کیونکہ میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ جو نفقہ لازم ہوتا ہے عورت کے لیے مرد کے اوپر، وہ تب لازم ہوتا ہے کہ عورت مرد کے مکان کے اندر اپنے آپ کو سپرد کرتی ہے، حوالے کرتی ہے، اور یہاں پر وہ مرد کے مکان کے اندر موجود نہیں ہے، تو چونکہ یہاں پہ ان ساری صورتوں میں عورت مرد کی جگہ میں نہیں ہے، لہذا عورت کو نفقہ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ فرمایا کہ جب عورت کو قید کر دیا گیا کسی دین میں، یا عورت کو کسی مرد نے غصب کر لیا، کرہن زبردستی غصب کر لیا، فذهب بها، وہ عورت کو لے کر چلا گیا، اغوا کر لیا اس نے، یا عورت حج پر چلی گئی اپنے محرم کے ساتھ، فلا نفقۃ لها، تو پھر عورت کو نفقہ نہیں ملے گا۔ وَإِذَا مَرِضَتْ فِي مَنزِلِ زَوْجِهَا، اگلا مسئلہ، عورت خامد کے مکان کے اندر بیمار ہو گئی، اور یہ جو بیماری ہے خواہ ایسی بیماری ہو جو جماع سے مانے ہو، یا ایسی بیماری ہو جو جماع سے مانے نہ ہو، جب تک عورت خامد کے گھر کے اندر موجود ہے، خامد اس عورت سے ایک مانوس ہوتا ہے، انس حاصل کرتا ہے، اس کو چھو کے لطف اندوز ہوتا ہے، وہ عورت اس کے خامد کے گھر کی حفاظت کرتی ہے، لہذا احتباس ابھی باقی ہے، عورت محبوس ہے، عورت کو نفقہ ملے گا۔ تو یہ بتایا کہ عورت اگر خامد کے مکان میں مریض ہو گئی ہے تو اس کو نفقہ ملے گا۔ وَتُفْرَضُ عَلَى الزَّوْجِ نَفَقَةُ خَادِمِهَا، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر شوہر مالدار ہے تو شوہر پر لازم ہے بیوی کی خادمہ کا نفقہ بھی دے گا۔ اگر بیوی نے کوئی نوکرانی رکھی ہے تو اس نوکرانی کا جو خرچہ ہے، اس کی جو تنخواہ اور سیلری ہے، وہ بھی خامن کے ذمہ دینا لازم ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ خامن مالدار ہو۔ مالدار ہونے سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا مال موجود ہو کہ جس پر اس کو صدقہ دینا یہ حرام ہو، لیکن اس کے پاس اتنا مال کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو سکے، تو یہ تھوڑا سا اس میں سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ خامن پر فرض کیا جائے گا اس عورت کے خادمہ کا نفقہ جبکہ خامن مالدار ہو۔ ولا تفرض لأكثر من خادم واحد، لیکن اگر عورت نخرے کرتی، عورت کہتی ہے یہ خادمہ سے میرا گزارا نہیں ہوتا، مجھے دو دو تین تین خادمائیں چاہیے، تو پھر یہ والی بات اس کی تسلیم نہیں کی جائے گی۔ اگر وہ زیادہ خادمائیں رکھنا چاہتی ہے تو اس کا خرچہ بھی وہ خود ادا کرے، خامن کے ذمے ایک سے زیادہ خادموں کا خرچہ لازم نہیں کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 44واں باب ہے کتاب النفقات، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ بیوی کو خرچہ کم ملے گا یا زیادہ ملے گا۔ عبارت دیکھ لیں، وعلیہ ان یسکنها فی دار مفردۃ لیس فیہا احد من اہلہ الا ان تختار ذلک، وللزوج ان یمنع والدیہا وولدہا من غیرہ واہلہا من الدخول علیہا ولا یمنعہم من النظر الیہا ولا من کلامہم معہا فی ای وقت اختاروا، ومن اعسر بنفقۃ امرأتہ لم یفرق بینہما، ويقال لها استديني عليه وإذا غاب الرجل وله مال في يد رجل يعترف به وبالزوجية فرض القاضي في ذلك المال نفقة زوجة الغائب وأولاده الصغار ووالديه ويأخذ منها كفيلا بها ولا يقضى بنفقة في مال الغائب إلا لهؤلاء۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور خامن پر لازم ہے کہ وہ عورت کو ٹھہرائے ایک اکیلے گھر میں کہ جس گھر میں اس خامن کے گھر والوں میں سے کوئی بھی نہ ہو، مگر یہ کہ وہ عورت اس بات کو اختیار کر لے، اور خامن کے لیے اختیار ہے اس بات کا کہ عورت کے والدین کو اور عورت کے دوسرے خامن سے اولاد کو اور عورت کے گھر والوں کو عورت پر داخل ہونے سے منع کر دے، اور خامن منع نہیں کر سکتا ہے ان لوگوں کو عورت کو دیکھنے سے اور نہ ہی عورت کے ساتھ کلام کرنے سے جس مرضی وقت میں وہ چاہیں۔ اور وہ شخص جو اپنی بیوی کا خرچہ کرنے سے تنگ دست ہو تو میاں بیوی میں تفریق نہیں کروائی جائے گی، اور عورت سے کہا جائے گا کہ تو اس خامن پر قرضہ لے لے، اور جب خامند غائب ہو جائے اور اس کا مال ہو ایک آدمی کے ہاتھ میں جس کا وہ شخص اعتراف کرتا ہو اور زوجیت کا بھی اعتراف کرتا ہو، تو قاضی مقرر کر دے گا اس مال سے غائب کی بیوی کا نفقہ اور اس کے چھوٹے بچوں کا نفقہ اور غائب کے والدین کا نفقہ، اور اس عورت سے اس مال پر کفیل لے گا، اور فیصلہ نہیں کیا جائے گا غائب کے مال میں ان لوگوں کے علاوہ کے لیے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ حضرت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ عورت کو سکنا دیا جائے گا، یعنی رہائش دی جائے گی۔ خامند کے ذمہ لازم ہے کہ عورت کو ایک الگ اور مستقل گھر لے کر دے، اور یہ گھر ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں خامند کے گھر والوں میں سے کوئی نہ رہتا ہو، مطلب یہ کہ خامند کے والدین نہ اس کے اندر رہتے ہوں، خامند کے بھائی اور بہنیں وغیرہ اس گھر کے اندر نہ رہتی ہوں۔ البتہ اگر عورت اجازت دے دے تو پھر اس کو اختیار ہے، تو پھر ان گھر والوں کے ساتھ عورت رہنا چاہے تو یہ رہ سکتی ہے۔
تو یہ فرمایا کہ خاوند پر لازم ہے کہ اس عورت کو ایک الگ مستقل گھر لے کر دے کہ جس گھر میں خاوند کے گھر والوں میں سے کوئی بھی نہ ہو، الا ان تختار ذالک، مگر یہ کہ اگر عورت خود ہی اس بات کو اختیار کر لیتی ہے، خود ہی راضی ہو جاتی ہے خاوند کے گھر والوں کے ساتھ رہنے پر، تو پھر ٹھیک ہے، راضی ہو تو پھر رہ سکتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں جب وہ عورت خود ہی سسرال والوں کے ساتھ رہنے کے لیے راضی ہے تو پھر اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ وہ اپنے حق کی کمی پر خود ہی راضی ہو چکی ہے۔ وَلِلزَّوْجِ أَن يَمْنَعَ وَالِدَيْهِ، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ خاوند کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس اس کے ماں باپ یا اسی طریقے سے بیوی کا کوئی سابقہ خاوند سے کوئی اولاد ہے اس کو، یا اس بیوی کے کوئی دیگر رشتہ دار ہیں، ان کو اپنے گھر کے اندر آنے سے منع کر دے۔ کیونکہ دیکھیں جو گھر ہے یہ شوہر کی ذاتی ملکیت ہے، لہذا ذاتی ملکیت میں کسی کو آنے کا اختیار دینا یا کسی کو منع کرنا، خاوند کو دونوں قسم کا حق یہ حاصل ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں وَلِزَوْجِ، اور خاوند کے لیے جائز ہے کہ وہ عورت کے والدین کو، یا اسی طریقے کے عورت کی خاوند کے علاوہ کسی سابقہ شوہر سے کوئی اولاد ہے اس کو، یا اسی طریقے سے عورت کے گھر والوں کو، عورت کے گھر والوں کو اس عورت پر داخل ہونے سے منع کر دے اپنے گھر کے اندر، تو اس چیز سے وہ منع کر سکتا ہے۔ لیکن بہرحال ایک رشتہ داری ہے تو اس لیے صلح صفائی کے ساتھ کام لینا چاہیے اور اس میں بالکل روکھے پن کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے اگر وہ منع کر دیتا ہے، اپنے گھر کے اندر نہیں آنے دیتا ہے، تو ایسا کرنا اس کے لیے جائز تو ہے، لیکن اس کو صلہ رحمی کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو صرف جواز کے اوپر اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ صلہ رحمی کے ثواب کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَلَا يَمْنَعُهُ مِنَ النَّظْرِ إِلَيْهَا، مسئلہ پڑھ چکے ہیں کہ خاوند عورت کے والدین کو یا عورت کی طرف سے جو دیگر رشتہ دار ہیں ان کو اپنے گھر میں آنے سے تو منع کر سکتا ہے، لیکن اگر عورت کے والدین وغیرہ عورت کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، تو شوہر اس عورت کو دیکھنے سے اور باتیں کرنے سے منع نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں باتیں کرنے سے روکنے میں قطع رحمی ہے جس کی شریعت کے اندر بالکل بھی گنجائش اور اجازت نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا کہ خاوند منع نہیں کر سکتا ان لوگوں کو من النظر الیہا، عورت کو دیکھنے سے، ولا من کلامہ معہا، اور نہ ہی عورت کے ساتھ کلام کرنے سے، فی ای وقت اختارو، جس مرضی وقت میں وہ اس بات کو اختیار کریں کہ ہم اس عورت سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم اس عورت کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ومن آثر بنفقۃ امرأتہ لم یفرق بینہما، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ خاوند کے ذمہ لازم ہوتا ہے کہ وہ عورت کو نفقہ دے، کھانے پینے کا خرچہ خاوند کے ذمہ لازم ہوتا ہے، لیکن خاوند اتنا تنگ دست ہو چکا ہے کہ اس کو روٹیوں کے لالے پڑ چکے ہیں، وہ عورت کو بالکل بھی نفقہ نہیں دے سکتا ہے۔ تو اب اس میں کیا کیا جائے گا؟ آیا میاں اور بیوی کے درمیان تفریق اور جدائیگی کر دی جائے گی یا پھر جدائی نہیں کی جائے گی؟ تو حضرت یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ اس صورت کے اندر تفریق نہیں کی جائے گی، لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ مسئلہ حنفیہ کے نزدیک ہے۔ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ اگر خاوند نفقہ دینے سے عاجز آ چکا ہے تو پھر میاں بیوی میں تفریق کر دی جائے گی۔ وَيُقَالُ لَهَا اسْتَدِينِ عَلَيْهِ، اور اس عورت سے کہا جائے گا استدینی علیہ، اس شوہر کے ذمہ پر قرضہ لے لے، یعنی اس شرط پر کھانے پینے کا سامان خرید لے کہ اس کی جو قیمت ہے یہ شوہر ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے، شوہر کے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، جیسے ہی شوہر کے حالات تھوڑے ٹھیک ہوں گے، شوہر تھوڑا مالدار ہوگا، تو پھر شوہر سے کہا جائے گا کہ جو بیوی نے تمہارے کھاتے پر قرضہ لیا ہے تم اس قرضے کو چکاؤ۔ تو یہ فرمایا وَيُقَالُ لَهَا، اور اس عورت سے کہا جائے گا استدینی، تم دین لے لو، یعنی قرضہ لے لو، علیہ، اس خاوند کے اوپر۔ آگے دیکھیں وَإِذَا غَابَ الرَّجُلُ، آدمی غائب ہو گیا۔ دیکھیں شاہد اور زینب کی شادی ہوئی تھی، اب یہ جو شاہد ہے یہ منظر عام سے غائب ہو گیا، کہیں چلا گیا سفر وغیرہ پر، اور شاہد کے پیسے پڑے ہوئے تھے ماجد کے پاس 5 لاکھ روپے۔ اب یہ جو زینب ہے، شاہد کے ذمہ لازم تھا کہ زینب اپنی بیوی کو خرچہ دے، اب اس خرچے کا کیا ہوگا اسی کے بارے میں حضرت بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھیں اس شاہد نے جس کے پاس پیسے رکھوائے تھے وہ بندہ پہلی بات تو یہ اس بات کا اعتراف کرے، اب یہ ماجد ہے نا، ماجد اس بات کا اعتراف کرے کہ واقعی میرے پاس شاہد کے 5 لاکھ روپے ہیں، یا میں نے شاہد کے بالفرض 5 لاکھ روپے قرضہ دینا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ اعتراف کرے۔ دوسری بات اس کے اندر، دوسری شرط اس کے اندر یہ ہے کہ جو ماجد یعنی جس کے پاس پیسے ہیں وہ اس بات کو بھی تسلیم کرے کہ زینب جو ہے یہ شاہد کی بیوی ہے۔ اگر ماجد اس بات کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے، وہ مانتے ہی نہیں ہے کہ زینب شاہد کی بیوی ہے، تو پھر ظاہر ہے پھر ماجد سے پیسے لے کے زینب کو نفقہ نہیں دیا جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ماجد اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہے کہ میرے پاس شاہد کی رقم موجود ہے، اور ماجد اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہے کہ زینب شاہد کی بیوی ہے، تو پھر ماجد سے نفقہ لے کر زینب کو دے دیا جائے گا شاہد کے کھاتے سے، اور جب شاہد آئے گا تو پھر ماجد جو ہے اس کو حساب دے دے گا کہ بھئی تمہارے پیسوں میں سے میں اتنے پیسے تمہارے بیوی کے نفقے میں خرچ کر چکا ہوں، اور نہ صرف یہ کہ بیوی کا خرچہ دیا جائے گا بلکہ شاہد کی جو نابالغ اولاد ہے اس کا خرچہ بھی ماجد کے پاس جو پیسے رکھے ہوئے ہیں اس سے پورا کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے جو شاہد کے والدین ہیں ان والدین کا خرچہ بھی ماجد کے پاس جو پیسے رکھے ہوئے ہیں اس پیسوں سے پورا کیا جائے گا۔ دیکھیں ذرا، یہ فرما رہے ہیں وَإِذَا غَابَ الرَّجُلُ، آدمی غائب ہو گیا، سفر پر چلا گیا، وَلَهُ مَالٌ، اور آدمی کا مال ہے ایک آدمی کے پاس، جیسے شاہد غائب ہو گیا اس کا مال ماجد کے پاس ہے، يَعْتَرِفُ بِهِ، اور وہ جو آدمی ہے یعنی ماجد وہ اس بات کا اعتراف بھی کرتا ہے کہ میرے پاس شاہد کے پیسے پڑے ہیں، وَبِالزَّوْجِيَّةِ، اور زوجیت کا بھی اعتراف کرتا ہے، وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ زینب شاہد کی بیوی ہے۔
تو پھر کیا ہوگا؟ پھر فرما رہے ہیں فرض القاضی، قاضی مقرر کر دے گا اس مال سے اس غائب کی بیوی کا نفقہ۔ قاضی یہ کہے گا ماجد کو بھئی تم نے ہر مہینے زینب کو اتنے پیسے دینے ہیں شاہد کے پیسوں میں سے، وہ اولاد ہی سگاری، اور اسی طرح جو چھوٹی اولاد ہے شاہد کی، اس اولاد کا خرچہ بھی ماجد کے پاس جو پیسے رکھے ہوئے اس میں سے مقرر کیا جائے گا۔ وہ والدیہ، اور جو غائب ہے، غائب کے جو والدین ہیں ان والدین کا خرچہ وہ بھی اسی پیسوں سے مقرر کیا جائے گا۔ وَيَأْخُذُ مِنْهَا كَفِيلًا بِهَا، اور قاضی اس عورت سے کفیل لے لے گا، ایک ضامن لے لے گا اس خرچے کا۔ دیکھیں جب قاضی یہ خرچہ مقرر کرے گا تو ساتھ ساتھ عورت سے ایک ضامن بھی لیا جائے گا تاکہ عورت اس خرچے میں خرد برد نہ کرے۔ تو ایک ضامن ہوگا جو نگرانی کرے گا اور مال کا سارا حساب رکھے گا، دیکھ بھال کرتا رہے گا کہ کتنا خرچہ آ رہا ہے ماجد سے اور زینب اس کو کہاں کہاں پر خرچ کر رہی ہے، تاکہ دونوں کا خیال ہو۔ یہ نہ ہو کہ صرف خرچہ مقرر کر دیا جائے تو زینب جو ہے وہ ماجد سے پیسے اینٹتی رہے، وہ کہ یہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی ضرورت ہے، اور وہ حقیقت کے اندر ضرورت ہی نہ ہو، تو اس صورت میں شاہد کا نقصان ہوگا۔ تو اسی نقصان کو کور کرنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ عورت سے ایک ضامن بھی لے لیا جائے گا جو سارے خرچے کا حساب رکھے گا، پھر جب شوہر واپس آئے گا سفر سے اس کو پھر سارا حساب دیا جائے گا کہ دیکھو بھائی تمہاری بیوی نے یہ خرچہ کیا تھا فلاں فلاں مد کے اندر۔ وَلَا يُقْضَى بِنَفَقَةٍ فِي مَالِ الْغَائِبِ إِلَّا لِهَٰؤُلَاءِ، آخری مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ غائب کے مال سے ان کے علاوہ اور رشتہ داروں کے لیے خرچہ مقرر نہیں کیا جائے گا۔ اب جیسے شاہد غائب ہے نا، شاہد کی بیوی کا خرچہ تو ماجد سے پیسے لے کے پورا کیا جائے گا، شاہد کے نابالغ بچوں کا خرچہ پورا کیا جائے گا، شاہد کے والدین کا خرچہ پورا کیا جائے گا۔ شاہد کے اور کوئی رشتہ دار ہیں، اس کے کوئی چچے ہیں، اس کے کوئی تائے ہیں، چاچے کے بیٹے ہیں، تائے کے بیٹے ہیں، اس کی خالہ ہے، اس کی ماموں ہے، اس کی پھپھی ہے، ان کے بیٹے ہیں، تو ان کا خرچہ اس کے پیسوں سے نہیں پورا کیا جائے گا۔ تو یہ فرمایا کہ نہیں فیصلہ کیا جائے گا غائب کے مال سے خرچے کا الا لہؤلاء، مگر انہی لوگوں کا، یعنی ایک تو غائب کی زوجہ، نمبر 2 غائب کی نابالغ اولاد، اور نمبر 3 غائب کے والدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 44واں باب ہے کتاب النفقات، سبق نمبر 4 نفقے کی مقدار میں خوش آمدید۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَإِذَا قَضَى الْقَاضِي لَهَا بِنَفَقَةِ الْإِعْسَارِ ثُمَّ أَيْسَرَ فَخَاصَمَتْهُ تَمَّمَ لَهَا نَفَقَةَ الْمُوسِرِ وَإِذَا مَضَتْ مُدَّةٌ لَمْ يُنْفِقِ الزَّوْجُ عَلَيْهَا وَطَالَبَتْهُ بِذَلِكَ فَلَا شَيْءَ لَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي فَرَضَ لَهَا نَفَقَةً أَوْ صَالَحَتِ الزَّوْجُ عَلَى مِقْدَارِهَا فَيُقْضَى لَهَا بِنَفَقَةِ مَا مَضَى فَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ بَعْدَمَا قُضِيَ عَلَيْهِ بِالنَّفَقَةِ وَمَضَتْ شُهُورٌ سَقَطَتِ النَّفَقَةُ وَإِنْ أَسْلَفَهَا نَفَقَةَ سَنَةٍ ثُمَّ مَاتَ لَمْ يُسْتَرْجَعْ مِنْهَا بِشَيْءٍ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رحمه الله تعالى يُحْتَسَبُ لَهَا نَفَقَةُ مَا مَضَى وَمَا بَقِيَ لِلزَّوْجِ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جب قاضی نے فیصلہ کیا اس عورت کے لیے تنگ دستوں والے نفقے کا، پھر خاوند مالدار ہو گیا اور اس عورت نے جھگڑا کیا تو قاضی اس کے لیے مکمل کر دے گا مالداروں والا نفقہ۔ اور جب ایک مدت گزر گئی، خاوند نے اس عورت پر خرچہ نہیں کیا اور عورت خرچے کا مطالبہ کرے تو اس عورت کے لیے کوئی چیز نہیں ملے گی مگر یہ کہ قاضی اس عورت کے لیے ایک نفقہ مقرر کر دے یا خاوند اس عورت سے کسی ایک مقدار پر صلح کر لے، پھر لہذا فیصلہ کیا جائے گا اس نفقے کا جو پہلے گزر چکا۔ اور اگر خاوند مر گیا بعد اس کے کہ فیصلہ کر دیا گیا تھا خاوند کے خلاف نفقے کا اور کئی مہینے گزر گئے تو نفقہ ساقط ہو جائے گا۔ اور اگر خاوند نے عورت کو 1 سال کا پیشگی نفقہ دے دیا پھر خاوند مر گیا تو اس عورت سے کسی چیز کا رجوع نہیں کیا جائے گا، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حساب لگا کر اس عورت کو دیا جائے گا وہ اس زمانے کا نفقہ جو گزر گیا، اور جو باقی بچ گیا وہ خاوند کے لیے ہوگا۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ نفقے کی مقدار سے متعلقہ کچھ احکام و مسائل ہم پڑھیں گے۔ پہلا مسئلہ حضرت نے یہ بیان فرمایا کہ شوہر تنگ دست تھا، لہذا قاضی نے اس عورت کے لیے تنگ دست والا نفقہ مقرر کیا۔ پھر شوہر خوشحال ہو گیا اور قاضی کے پاس عورت چلی گئی اور قاضی کے پاس جا کے اس نے خوشحالی کا مقدمہ دائر کر دیا اور یہ والی بات ثابت کر دی کہ میرا شوہر مالدار ہو چکا ہے۔ تو اب قاضی کیا کرے گا؟ قاضی وہ جو پہلے نفقہ مقرر کیا ہے اس کو تبدیل کر کے دوبارہ مالداروں والا نفقہ مقرر کر دے گا، کیونکہ دیکھیں جو خرچہ ہے یا ہم نفقہ کہیں، خرچہ ہے یا نفقہ ہے، یہ خوشحالی اور تنگ دستی کے مطابق تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پوری زندگی میں جو ایک مرتبہ نفقہ طے کر دیا جائے وہی والا نفقہ ہی واجب رہتا ہے، بلکہ ہر دن تھوڑا تھوڑا واجب ہوتا ہے، لہذا ہر دن میاں بیوی دونوں کے حال کے اعتبار کرتے ہوئے نفقے کو واجب کیا جائے گا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جب قاضی نے اس عورت کے لیے تنگ دستوں والے نفقے کو مقرر کیا، فیصلہ کر دیا، ثم ایسر پھر خاوند مالدار ہو گیا، فخاصمت ہو عورت نے جھگڑا کیا قاضی کے بعد، تم مما تو مکمل کر دے گا، لہا اس عورت کے لیے، کون مکمل کرے گا؟ قاضی، یعنی فیصلہ کر دے گا مکمل نفقے کا، نفقۃ الموسر مالداروں والے نفقے کا۔ آگے دیکھیں وَإِذَا مَضَتْ مُدَّةٌ لَمْ يُنْفِقِ الزَّوْجُ عَلَيْهَا، ایک مدت گزر گئی تھی، خاوند نے عورت کو نفقہ نہیں دیا، مثال کے طور پہ 6 مہینے گزر گئے، 6 مہینے خاوند نے بیوی کو خرچہ نہیں دیا۔ اب 6 مہینے کے بعد کیا بیوی گزشتہ 6 مہینوں کا خرچہ خاوند سے وصول کرے گی یا وصول نہیں کرے گی؟ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر عورت گزشتہ مہینوں کے نفقے کا مطالبہ کرتی ہے تو عورت کے مطالبے پر عورت کو نفقہ نہیں دیا جائے گا۔
البتہ دو صورتیں ایسی ہیں، ان دو صورتوں کے اندر نفقہ دیا جائے گا۔ وہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ یہ جو نفقہ تھا یہ قاضی نے مقرر کیا ہو۔ مثال کے طور پہ ایک جھگڑا ہوا تھا نفقے کے بارے میں، قاضی نے فیصلہ کر دیا تھا کہ تم نے ہر مہینے 10,000 دینے ہیں بیوی کو۔ اب یہ 6 مہینے اگر اس نے بیوی کو 10,000 نہیں دیے ہیں، بیوی قاضی کی عدالت میں چلی جاتی ہے اور جا کے کہتی ہے کہ آپ نے تو 10,000 مقرر کیا تھا، خرچہ 6 مہینے گزر چکے ہیں، مجھے تو خرچہ نہیں ملا ہے، پھر خاوند کو 6 مہینوں کے 60,000 دینے پڑیں گے۔ ایک یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ شوہر نے کسی ایک مقدار کے اوپر صلح کر لی تھی تو وہ مقدار عورت شوہر سے وصول کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ شوہر نے کہا تھا کہ میں تمہیں 6 مہینوں کا 50,000 دوں گا۔ اب یہ جو 50,000 جو شوہر نے عورت کے ساتھ باہمی مصالحت سے طے کر لیا تھا، یہ طے شدہ نفقہ عورت شوہر سے وصول کرے گی۔ تو یہ بتا رہے ہیں وَإِذَا مَضَتْ مُدَّةٌ، جب ایک مدت گزر گئی، خامن نے اس بیوی کو نفقہ نہیں دیا، اس بیوی پر خرچ نہیں کیا، عورت گزشتہ مہینوں کا مطالبہ کرتی ہے، فَلَا شَيْءَ لَهَا، تو اس عورت کو گزشتہ مہینوں کا نفقہ نہیں ملے گا، إِلَّا أَن يَكُونَ الْقَاضِي، مگر یہ کہ قاضی نے اس عورت کے لیے نفقہ مقرر کیا ہو۔ اگر قاضی نے نفقہ مقرر کیا تھا تو پھر گزشتہ مہینوں کا بھی دینا پڑے گا۔ یا پھر یہ ہے کہ خامن نے اس عورت سے کسی ایک مقدار پر صلح کر لی ہو۔ لیکن ہوا یہ تھا نا کہ روز روز خامن خرچہ کرتا تھا، وہ دیکھتا ہے کہ روزانہ میرا کبھی 400 لگ رہا ہے، میرا کبھی 500 لگ رہا ہے، کبھی میرا 1000 لگ رہا ہے، تو میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کتنا خرچہ گھر میں ہو رہا ہے، تو میں اسے ایک لم سم اماؤنٹ طے کر لیتا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ مجھے روز روز کا خرچہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے، میں تمہیں 6 مہینے کا بالفرض 50,000 دے دوں گا۔ عورت نے کہہ دیا ٹھیک ہے مجھے 6 مہینوں کا 50,000 دے دینا۔ اب 6 مہینے گزر کے خامن نہیں دیتا ہے تو پھر خامن کو ان 6 مہینوں کا 50,000 دینا پڑے گا، اس لیے کہ خامن نے اس ایک مقرر اماؤنٹ کے اوپر عورت سے صلح کر لی تھی۔ تو یہ بتا رہے ہیں فَيُقْضَىٰ لَهَا بِنَفَقَةِ مَا مَضَىٰ، اس صورت کے اندر فیصلہ کیا جائے گا اس عورت کے لیے بِنَفَقَةِ مَا مَضَىٰ، اس نفقے کا ما مضیٰ جو پہلے گزر چکا۔ فَإِن مَاتَ الزَّوْجُ بَعْدَ مَا قُضِیَ عَلَيْهِ بِالنَّفَقَةِ وَمَضَتْ شُهُورٌ سَقَطَتِ النَّفَقَةُ، مسئلہ یہ ہے کہ خامن مر گیا، بعض اس کے کہ اس کے اوپر نفقے کا وجوب کر دیا گیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جھگڑا ہوا تھا نفقے کے بارے میں، قاضی نے شوہر کے اوپر ایک نفقہ مقرر کر دیا تھا کہ تم نے ہر مہینے 10,000 اس بیوی کو دینے ہیں، یا ہر مہینے تم نے اس کو 20,000 دینے ہیں۔ اب کچھ مہینے گزر گئے، خامن نے یہ نفقہ نہیں دیا تھا۔ مثال کے طور پہ 6 مہینے گزر گئے، 20,000 طے ہوا تھا، اب 6 مہینوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 1,20,000 دینے تھے۔ 6 مہینوں کے بعد خامن کا انتقال ہو گیا، تو خامن کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو پھر یہ جو 1,20,000 ہے یہ خامن کے ترکے سے لے کے بیوی کو نہیں دیا جائے گا۔ یہ بتا رہے ہیں فَإِن مَاتَ الزَّوْجُ، اگر خامن کا انتقال ہو گیا بعد اس کے کہ خامن پر فیصلہ کر دیا گیا تھا نفقے کا، وَمَضَتْ شُهُورٌ، اور چند مہینے گزر جاتے ہیں، سَقَطَتِ النَّفَقَةُ، تو پھر یہ نفقہ ساقط ہو جائے گا۔ وَإِنْ أَسْلَفَهَا نَفَقَةَ سَنَةٍ، مسئلہ یہ ہے کہ شوہر نے بیوی کو ایڈوانس نفقہ دے دیا تھا۔ مثال کے طور پہ ایک مہینے کا خرچہ ہے 10,000، شوہر نے کیا کہا کہ 1,20,000 یہ پکڑو، یہ تمہیں میں پورے سال کا ایڈوانس خرچہ دے رہا ہوں۔ 1,20,000 اس کو دے دیا، ہر مہینے کا تھا 10,000۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ 4 مہینوں کے بعد شوہر مر گیا۔ اب 4 مہینوں کا اگر خرچہ دیکھا جائے وہ کتنا بنتا ہے 40,000، پیچھے کتنا باقی بچتا ہے 80,000۔ تو ابھی 80,000 کا کیا حکم ہے، اس میں اختلاف ہے۔ شیخین فرماتے ہیں کہ جو 80,000 ہے یہ بیوی کا ہی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ بیوی سے لے کے اس کو ترکے کے اندر تقسیم کیا جائے، کیونکہ یہ جو نفقہ ہے یہ ایک قسم کا صلہ رحمی اور ہدیہ ہوتا ہے، اور جو صلہ رحمی ہے اور یہ جو ہدیہ ہے یہ دے کر پھر واپس نہیں لیا جاتا۔ جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھیں حساب لگایا جائے گا، جتنے مہینوں کا خرچہ ہے عورت نے استعمال کر لیا ہے وہ تو ہو گئے ہیں، جو باقی بچے ہیں وہ خامن کو دیا جائے گا، مطلب یہ کہ خامن کے ترکے کے اندر جائے گا اور اس کے اندر وراثت تقسیم ہوگی۔ دیکھیں یہی فرما رہے ہیں وَإِنْ أَسْلَفَهَا، اگر عورت کو ایڈوانس دے دیا 1 سال کا خرچہ، پھر خامن مر گیا تو رجوع نہیں کیا جائے گا عورت سے اس نفقے میں سے کسی چیز کا، جتنا بھی دے دیا تھا وہ سارے کا سارا بیوی کا ہی ہے۔ جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حساب لگایا جائے گا اس عورت کے لیے نفقے کا جو گزر چکا، جتنے مہینے وہ زندہ رہا تھا اور جتنے مہینے میں اس عورت نے خرچہ کیا تھا وہ تو حساب لگا کے عورت کے کھاتے میں چلا جائے گا۔ جیسے کہ اس مثال میں 40,000 ہے، 4 مہینے اگر وہ زندہ رہا تھا تو 40,000 تو وہ خرچہ ہو گیا، باقی کے جو 80,000 ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں کہ لزوجی وہ خامن کے لیے ہوں گے، مطلب یہ کہ وہ خامن کے ترکے کے اندر جائیں گے اور اس کے اندر وراثت جاری ہوگی۔ لیکن اس مسئلے کے اوپر جو فتویٰ ہے وہ شیخین رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کے اوپر دیا گیا ہے، وہ جتنے کا جتنا نفقہ بھی دیا ہے وہ سارے کا سارا بیوی کا ہی ہے، بیوی سے کچھ بھی واپس وصول نہیں کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 44واں باب ہے کتاب النفقات، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم اولاد کے نفقے کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ حُرَّةً فَنَفَقَتُهَا دَيْنٌ عَلَيْهِ يُبَاعُ فِيهَا وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَةً فَبَوَّأَهَا مَوْلَاهَا مَعَهُ مَنْزِلًا فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ وَإِن لَّمْ يُبَوِّئْهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ
ونفقۃ الاولاد الصغار علی الابی لا یشارکہ فیہا احد کما لا یشارکہ فی نفقۃ الزوجۃ احد فإن كان الصغير رضيا فليس لأمه أن ترضعه ويستأجر له الأب من ترضعه عندها فإن استأجرها وهي زوجته أو معتدته لترضع ولدها لم يجوز وإن انقضت عدتها فاستأجرها على إرضاعه جاز۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جب غلام نے کسی آزاد عورت سے نکاح کیا تو اس آزاد عورت کا خرچہ غلام پر دین ہوگا، غلام کو اس خرچے میں بیچا جائے گا۔ اور جب آدمی نے کسی لونڈی سے نکاح کیا اور اس لونڈی کے مولا نے رات گزارنے کے لیے اس لونڈی کو اس آدمی کے ساتھ گھر پر بھیج دیا تو اس آدمی پر اس کا خرچہ لازم ہوگا، اور اگر اس نے اس کو اس کے ساتھ رات گزارنے کے لیے نہیں بھیجا تو اس عورت کا نفقہ اس آدمی پر بھی لازم نہیں ہوگا۔ چھوٹے بچوں کا نفقہ باپ پر لازم ہوگا، اور اس نفقے میں باپ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہوگا، جیسا کہ بیوی کے نفقے میں کوئی ایک خاوند کے ساتھ شریک نہیں ہوتا۔ اور اگر چھوٹا بچہ دودھ پیتا ہو تو لازم نہیں ہے اس کی والدہ پر کہ اسے دودھ پلائے، اور خاوند اس کے لیے اجرت پر رکھے گا ایسی عورت جو دودھ پلائے گی اس کی ماں کے پاس، اور اگر وہ اجرت پر لے اسی عورت کو اس حال میں کہ وہ اس کی بیوی ہے یا اس کی معتدہ ہے تاکہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر اس کی عدت پوری ہو چکی ہے پھر اس کو اجرت پر لیا تاکہ اس کے بچے کو دودھ پلائے تو ایسا کرنا جائز ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ حضرت نے یہ ذکر کیا ہے کہ غلام نے آزاد عورت سے نکاح کر لیا۔ اب ظاہر ہے آزاد عورت سے نکاح کیا، اس کو خرچہ تو دینا پڑے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ غلام تو کسی چیز کا مالک ہوتا نہیں ہے، غلام کا سارے کی ساری ملکیت، غلام کا جتنا بھی مال ہوتا ہے اس کا مالک اس کا آقا ہوتا ہے، تو پھر اس صورت میں خرچہ کیسے دیا جائے گا؟ تو اس کے بارے میں حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو خرچہ ہے یہ غلام کے اوپر دین ہوگا، یعنی غلام کے اوپر قرض ہوگا۔ اگر یہ دے سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں دے سکتا ہے تو اس قرض کے بدلے میں غلام کو فروخت کیا جائے گا، پھر اس سے جو پیسے حاصل ہوں گے اس سے پھر نفقے کو ادا کیا جائے گا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جب غلام نے کسی آزاد عورت سے نکاح کر لیا تو اس آزاد عورت کا جو خرچہ ہے وہ غلام پر دین ہوگا، قرض ہوگا، اور اس غلام کو اس خرچے کے بدلے میں فروخت کیا جائے گا، فروخت کر کے پھر اس خرچے کو پورا کیا جائے گا۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَةً، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آقا نے اپنی لونڈی کا نکاح کیا کسی آدمی کے ساتھ۔ نکاح کرنے کے بعد اگر تو آقا اپنی لونڈی کو اس کے شوہر کے ساتھ اس شوہر کے گھر پر بھیج دیتا ہے تو پھر اگر وہ رات گزارتی ہے شوہر کے پاس یا کچھ عرصہ ٹھہرتی ہے شوہر کے پاس تو خرچہ ادا کرنا یہ شوہر پر لازم ہوگا۔ اور اگر وہ شوہر کے ساتھ نہیں جاتی ہے، آقا اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے، تو پھر اس عورت کا خرچہ بھی شوہر پر لازم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ والی بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جو نفقہ لازم ہوتا ہے وہ اس وجہ سے لازم ہوتا ہے کہ عورت محبوس ہوتی ہے شوہر کے مکان کے اندر، اور یہاں پر چونکہ وہ عورت شوہر کے ساتھ اس کے گھر پر نہیں گئی ہے، لہذا اس صورت میں شوہر پر نفقہ بھی لازم نہیں ہوگا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جب آدمی نے کسی لونڈی کا نکاح کیا، اب اس میں دو مطلب بن سکتے ہیں کہ یہ آدمی نے خود نکاح کیا لونڈی کے ساتھ اس کی آقا کی اجازت کے ساتھ، یا پھر اس کا یہ بھی مطلب بن سکتا ہے کہ آدمی نے مطلب یہ کہ آقا نے اپنی لونڈی کا نکاح کروایا کسی اور کے ساتھ، تو دونوں ترجموں کا اس کے اندر احتمال بنتا ہے۔ اگر یہ عبارت دیکھیں، اور جب آدمی نے نکاح کیا کسی لونڈی سے، بوّا، رات ٹھہرانے کے لیے بھیج دیا، ہاں اس لونڈی کو، یہ جو مولاہا ہے نا یہ اس کا بوّا کا فاعل ہے، اس لونڈی کے مولا نے اس لونڈی کو رات گزارنے کے لیے بھیج دیا، معاہو اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اس کے شوہر کے ساتھ، منزلاً گھر میں، اس کے گھر کے اندر بھیج دیا، تو پھر کیا فعلیہ، تو شوہر کے اوپر نفقہ لازم ہوگا۔ وَإِلَّمْ يُبَوِّئْهَا، اور اگر آقا نے رات گزارنے کے لیے لونڈی کو نہیں بھیجا، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا، تو پھر نفقہ نہیں ملے گا اس عورت کو، علیہ، جو اس کے خاوند پر لازم ہوتا ہو۔ آگے دیکھیں، وَنَفَقَةُ الْأَوْلَادِ الصِّغَارِ، نابالغ اولاد کا خرچہ کس کے اوپر ہے؟ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ نابالغ اولاد کا خرچہ سارے کا سارا والد کے اوپر آتا ہے، اور والد کے ساتھ اس خرچے میں کوئی اور شریک نہیں ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ والد اور دادا دونوں مل کر نابالغ اولاد کا خرچہ اٹھائیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ چچا اور باپ دونوں مل کر وہ نابالغ اولاد کا خرچہ اٹھائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ سارے کا سارا خرچہ یہ باپ کے اوپر آئے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ بیوی کا سارا خرچہ اس کے شوہر پر لازم ہوتا ہے، اس خرچے میں شوہر کے ساتھ جیسے کوئی اور شخص شریک نہیں ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی جو نابالغ اولاد ہے اس کا سارا خرچہ والد کے اوپر آتا ہے، والد کے ساتھ کوئی اور شخص اس خرچہ اٹھانے میں شریک نہیں ہوگا۔ تو یہ بتایا کہ جو چھوٹی اولاد ہے اس کا جو خرچہ ہے وہ باپ پر ہوگا، اس باپ کے ساتھ اس خرچے میں کوئی اور شریک نہیں ہوگا۔ یہ جو فیہا ہے نا، یہ حاضر میں لوٹ رہی ہے اس نفقہ کی طرف، اور یہ جو احد ہے یہ لا یشارکو کا فاعل ہے۔
کما جیسا کہ نہیں شریک ہوتا ہے اس کے ساتھ، یہ جو ہو ضمیر لوٹتی ہے باپ یعنی شوہر کی طرف، فی نفقت زوجتی اس کی بیوی کے نفقہ میں، احدن کوئی ایک، یہاں پر بھی ایسی ہے کہ یہ جو احدن ہے یہ لا یشارکو کا فاعل ہے۔ فَإِنْ كَانَ الصَّغِيرُ رَضِيعًا اگر بچہ دودھ پیتا ہو، مطلب اس کی عمر 2 سال سے کم ہے، تو اس کی والدہ پر قضاً اس بچے کو دودھ پلانا واجب نہیں ہے، کیونکہ بچے کی کفایت باپ پر واجب ہوتی ہے اور بچے کے خرچوں میں باپ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہوتا ہے، اور دودھ پلانے کی جو اجرت ہے یہ نفقے کی مانند ہے۔ تو جس طریقے سے نفقہ یہ باپ پر لازم ہے، اسی طرح دودھ پلانے کی جو اجرت ہے یہ بھی باپ پر لازم ہوگی، تو لہذا باپ کے ذمہ لازم ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کا انتظام کرے جو والدہ کے پاس رہ کر دودھ پلائے، یعنی ایک عورت کا وہ انتظام کرے گا جس کے ساتھ وہ اجرت طے کرے گا اور وہ عورت اس بچے کو دودھ پلائے گی۔ لیکن اگر والدہ یہ مطالبہ کرتی ہے، جو اس بچے کی سگی ماں ہے، کہ یہ عورت میرے پاس رہ کر میری نگرانی میں دودھ پلائے، تو عورت یہ مطالبہ کر سکتی ہے، اور وہ جو دودھ پلانے والی عورت ہے وہ والدہ کی نگرانی میں رہ کر اس بچے کو دودھ پلائے گی۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر بچہ رضیع ہے، دودھ پیتا ہے، 2 سال سے کم اس کی عمر ہے، فلیس علی امہ تو اس کی والدہ پر لازم نہیں ہے شرعاً کہ اس بچے کو دودھ پلائے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا اجرت پر لے گا اس کا لیے باپ من ایسی عورت کو ترضعہ جو دودھ پلائے گی اس بچے کو اندہا اس کی والدہ کے پاس۔ اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کے اوپر ابھی پڑھا ہے کہ بچے کی والدہ کے ذمہ دودھ پلانا لازم نہیں ہے، خاوند کے ذمہ لازم ہے کہ خاوند ایسی عورت کا انتظام کرے جو بچے کو دودھ پلائے۔ اب خاوند نے یہ سوچا کہ میں نے عورت کا انتظام تو کرنا ہی ہے، یہ اس بچے کی ماں ہے، میں اسی کو ہی اجرت کے اوپر رکھ لیتا ہوں، تو کیا خاوند اپنی بیوی کو جو اس بچے کی سگی ماں ہے اجرت کے اوپر رکھ سکتا ہے کہ تم میرے بچے کو دودھ پلاؤ اور اتنے اتنے پیسے تم لے لو؟ تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، وہ بچے کی ماں ہے اور دیانتاً اس عورت پر دودھ پلانا خود بھی واجب ہے۔ قضاً اگرچہ لازم نہیں ہے، قضاً جو لازم نہیں تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ممکن تھی کہ کوئی مجبوری ہو، لیکن جب وہ خود اجرت لے کر دودھ پلانے کے اوپر تیار ہو گئی ہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کو کوئی مجبوری نہیں تھی، لہذا اس عورت کے لیے اجرت لینا جائز نہیں ہوگا، اور اس عورت پر لازم ہوگا کہ وہ مفت اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ یہی والا حکم ہے کہ چاہے وہ عورت منکوحہ ہو یا پھر وہ عورت طلاق شدہ ہو لیکن ابھی عدت کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں فَإِنِ اسْتَأْجَرَهَا اگر خاوند نے اجرت پر رکھا عورت کو اس حال میں کہ وہ اس کی زوجہ ہے، اس کی بیوی ہے، بچے کی سگی ماں ہے، اسی کو اجرت پر رکھ لیا، یا اپنی معتدہ کو، اپنی جو اس کی بیوی ہے اس کو طلاق دے چکا تھا، وہ عدت کے اندر بیٹھی ہوئی تھی لیکن وہ بچے کی سگی ماں ہے، اسی کو اس نے عدت کے دوران ہی اجرت پر رکھ لیا تو تاکہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، تو فرما رہے ہیں لم یجوز ایسا کرنا جائز نہیں ہے، عورت مفت میں دودھ پلائے گی، عورت اس دودھ پلانے کے اوپر اجرت نہیں لے سکتی ہے، دیانت تو ویسے نہیں لے سکتی تھی، قضاً جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا دودھ پلانا لازم نہیں تھا، لیکن جب یہ خود دودھ پلانے کے اوپر راضی ہو چکی ہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کو کوئی مسئلہ اور کوئی مجبوری نہیں ہے، لہذا یہ مفت ہی دودھ پلائے گی، پیسے نہیں لے سکتی ہے۔ البتہ اس نے اس عورت کو اجرت کے اوپر لیا اس وقت اس عورت کی عدت پوری ہو چکی تھی، معتدہ یہ نہیں تھی، عدت اس کی پوری ہو چکی ہے، اگرچہ وہ بیٹا اس کا سگا بیٹا ہے، لیکن چونکہ اب یہ عورت اس کی منکوحہ نہیں ہے، اجنبی عورت بن چکی ہے، لہذا اس کو اجرت کے اوپر لینا جائز ہے اور اجرت دے کر اس سے اپنے بچے کو دودھ پلوایا جا سکتا ہے۔ یہ فرمایا وَإِنْ انْقَضَتِ الدَّةُ اگر اس عورت کی عدت پوری ہو چکی ہے پھر خاوند اس کو اجرت کے اوپر لیتا ہے علی ارضائہ تاکہ اس کے بچے کو دودھ پلائے، اپنے بچے کو دودھ پلائے جازا، تو پھر ایسا کرنا جائز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 44واں باب ہے کتاب النفقات، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ پرورش کی حقدار کون عورت ہے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَإِنْ قَالَ الْأَبُو لَا أَسْتَأْجِرُهَا وَجَاءَ بِغَيْرِهَا فَرَضِيَتِ الْأُمُّ بِمِثْلِ أُجْرَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ كَانَتِ الْأُمُّ أَحَقَّ بِهِ وَإِنِ الْتَمَسَتْ زِيَادَةً لَمْ يُجْبَرِ الزَّوْجُ عَلَيْهَا وَنَفَقَةُ الصَّغِيرِ وَاجِبَةٌ عَلَى أَبِيهِ وَإِنْ خَالَفَهُ فِي دِينِهِ كَمَا تَجِبُ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ وَإِنْ خَالَفَتْهُ فِي دِينِهِ وَإِذَا وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْأُمُّ فَأُمُّ الْأُمِّ أَوْلَى مِنْ أُمِّ الْأَبِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أُمُّ الْأُمِّ فَأُمُّ الْأَبِ أَوْلَى مِنَ الْأَخَوَاتِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ جَدَّةٌ فَالْأَخَوَاتُ أَوْلَى مِنَ الْعَمَّاتِ وَالْخَالَاتِ وَتُقَدَّمُ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ثُمَّ الْأُخْتُ مِنَ الْأُمِّ ثُمَّ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ ثُمَّ الْخَالَاتُ أَوْلَى مِنَ الْعَمَّاتِ وَيَنْزِلْنَ كَمَا نَزَلَتِ الْأَخَوَاتُ ثُمَّ الْعَمَّاتُ يَنْزِلْنَ كَذَلِكَ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اگر خاوند نے کہا میں اس عورت یعنی بیوی کو اجرت پر نہیں رکھتا ہوں اور بیوی کے علاوہ کوئی اور خاتون لے آیا دودھ پلانے کے لیے اور والدہ راضی ہو گئی اجنبیہ کی اجرت کی مثل پر، تو والدہ زیادہ حقدار ہے بچے کو دودھ پلانے کی،
اور اگر وہ مطالبہ کرے زیادہ اجرت کا تو خاوند کو اس پر مجبور نہیں کیا جائے گا، اور چھوٹے بچے کا نفقہ یہ واجب ہے اس کے باپ پر اگرچہ وہ دین میں اس کا مخالف ہی کیوں نہ ہو، جیسے کہ بیوی کا نفقہ واجب ہوتا ہے خاوند پر اگرچہ وہ دین میں اس کے مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب تفریق واقع ہو جائے میاں بیوی کے درمیان تو والدہ زیادہ حقدار ہوتی ہے بچے کی، اگر والدہ نہ ہو تو پھر نانی زیادہ حقدار ہوتی ہے دادی سے، اور اگر نانی نہ ہو تو پھر دادی زیادہ حقدار ہوتی ہے بہنوں سے، اور اگر دادی اور نانی دونوں نہیں ہیں تو پھر بہنیں زیادہ حقدار ہوتی ہیں پھوپھیوں اور خالاؤں سے، اور حقیقی بہن جو والد اور والدہ دونوں کی جانب سے ہے اس کو مقدم کیا جائے گا، دوسرے نمبر پر والدہ کی جانب سے جو بہن ہے اس کو مقدم کیا جائے گا، تیسرے نمبر پر باپ کی جانب سے جو بہن ہے وہ زیادہ حقدار ہوگی۔ پھر خالائیں یہ زیادہ حقدار ہوتی ہیں پھوپھیوں سے، ان میں وہی ترتیب ہوتی ہے جو کہ بہنوں میں ترتیب ہوتی ہے، پھر اسی طریقے سے پھوپھیاں بھی اسی ترتیب پر اترتی ہیں۔ عبارت تو ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کا جو ہم نے آخری مسئلہ پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ اگر والدہ خود بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے تو پھر والدہ اجرت نہیں لے سکتی ہے، اسی طرح اگر معتدہ ہے تو معتدہ بھی اجرت نہیں لے سکتی ہے، لیکن اگر اس کی عدت پوری ہو چکی ہے، وہ اجنبیہ بن چکی ہے، پھر وہ اجنبیہ اگر اجرت پر دودھ پلانا چاہتی ہے تو اجنبیہ اجرت لے سکتی ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ بیوی کو طلاق دے چکا تھا، عدت بھی پوری ہو چکی تھی، وہ اجنبی عورت بن چکی تھی۔ اب خاوند کہتا ہے کہ میں اس عورت کو، یعنی جو بچے کی حقیقی والدہ ہے، اس کو میں اجرت پر نہیں رکھتا ہوں، میں کوئی نئی عورت لے کر آؤں گا یا میں کوئی دوسری عورت لے کر آؤں گا جو میرے بچے کو دودھ پلائے۔ تو اب اس مسئلے کے اندر جو بچے کی حقیقی والدہ ہے جو خاوند کے لیے اب اجنبی بن چکی ہے، یہ زیادہ حقدار ہے بچے کو دودھ پلانے پر، کیونکہ اس کا اپنا خون ہے، لہذا اسی کو حق دیا جائے گا کہ یہ بچے کو دودھ پلائے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ اتنی ہی اجرت پر راضی ہو جتنی اجرت پر کوئی اور عورت جس کو خاوند لانا چاہتا ہے وہ اجرت کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اگر یہ زیادہ اجرت مانگتی ہے تو پھر خاوند کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ تو اسی عورت سے بچے کو دودھ پلا، پھر خاوند کی مرضی ہے، چاہے تو اس سے دودھ پلا لے، چاہے وہ کوئی اور عورت لے آئے جو اس کے بچے کو دودھ پلائے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر باپ نے کہا کہ میں اس کو اجرت پر نہیں لیتا، یعنی جس عورت کو وہ طلاق دے چکا ہے، عدت پوری ہو چکی ہے، اجنبیہ بن چکی ہے، اور وجہ بغیریہ، اور وہ کوئی اور عورت لے آتا ہے جو بچے کی حقیقی والدہ کے علاوہ کوئی اور اجنبی عورت ہے۔ فرضیت الام، تو جب کوئی نئی عورت لے آیا، پھر والدہ کو پتہ چلا کہ جو بچے کا باپ ہے، میرا سابقہ شوہر ہے، یہ فلانی عورت کو لے آیا ہے تاکہ میرے بچے کو دودھ پلائے اور اتنی اجرت کے اوپر لے کر آیا ہے، وہ والدہ اتنی اجرت پر ہی راضی ہوگی جو اجرت اجنبیہ کی طے ہوئی تھی۔ تو حضرت فرمانا ہے کانت الام احق بہ، تو والدہ یہ زیادہ حقدار ہے کہ پھر والدہ کو ہی کہا جائے گا کہ تو اتنی اجرت تو لے لے اور بچے کو دودھ پلا۔ وَإِنِ الْتَمَسَ زِيَادَةً، لیکن اگر والدہ کہتی ہے کہ میں زیادہ لوں گی پیسے کیونکہ میں اس کی حقیقی ماں ہوں، مجھے زیادہ پیسے چاہیے، تو پھر کیا، پھر حضرت فرما رہے ہیں لم یجبر الزوج علیہا، تو پھر خاوند کو اس کے اوپر مجبور نہیں کیا جائے گا، مجبور اور جبر نہیں ہوگا۔ اگر خاوند کی مرضی ہے زیادہ اجرت پر بچے کو دودھ پلانا چاہے ٹھیک ہے، اگر نہیں پلانا چاہتا کوئی اور عورت لے تو پھر اس کی مرضی ہے۔ وَنَفَقَةُ الصَّغِيرِ وَاجِبَةٌ عَلَىٰ أَبِيهِ، مسئلہ یہ ہے کہ نابالغ بچے کا نفقہ یہ والد پر لازم ہوتا ہے، اگرچہ دین میں دونوں مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پہ باپ مسلمان ہے، اگر اس کی نابالغ اولاد عیسائی ہے تو عیسائی بچے کا بھی نفقہ یہ باپ نے ہی ادا کرنا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ بیوی کا نفقہ خاوند پر لازم ہوتا ہے، اگرچہ بیوی کا دین جدا ہی کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ کسی نے کسی اہل کتاب عیسائی عورت سے نکاح کر لیا، اب عیسائی عورت مسلمان نہیں ہے، کافر عورت ہے، لیکن اس کا نفقہ خاوند نے ہی ادا کرنا ہے۔ بالکل ایسے ہی اگر نابالغ بچہ یہ اگر مسلمان نہیں ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، یہ کسی اور دین اور مذہب کے اوپر ہے تو اس کا نفقہ بھی والد ہی ادا کرے گا۔ تو یہ فرما رہے ہیں وَنَفَقَةُ الصَّغِيرِ، جو چھوٹے بچہ ہے، نابالغ اولاد ہے، اس کا نفقہ واجب ہے اس کے باپ پر، اگرچہ وہ بچہ اس باپ کے مخالف ہی کیوں نہ ہو اس کے دین میں۔ باپ کا دین اسلام ہے، بچے کا دین کوئی اور ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ بیوی کا نفقہ واجب ہوتا ہے خاوند پر، اگرچہ بیوی مخالف ہی کیوں نہ ہو خاوند کے، فی دینہ، خاوند کے دین میں۔ آگے دیکھیں وَإِذَا وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، مسئلہ یہ ہے کہ بچے کی جو پرورش ہے وہ والدین نے کرنی ہوتی ہے، میاں اور بیوی دونوں نے، لیکن اگر دونوں کے درمیان تفریق ہوگی، مثال کے طور پہ شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی ہے، اب بچے کی پرورش کون کرے گا؟ اس کے بارے میں اصول یہاں پر یہ ہے شریعت کا کہ جس عورت کو بچے کے اوپر زیادہ شفقت ہے، جو عورت بچے کے اوپر زیادہ رحم دل ہے، وہ زیادہ حقدار ہوگی بچے کی پرورش کی۔ مثال کے طور پہ والدہ کو سب سے زیادہ شفقت ہوتی ہے، لہذا پہلا نمبر جو ہے وہ والدہ کا ہے، والدہ کی موجودگی میں اس بچے کی پرورش کوئی اور نہیں کرے گا۔ تو یہ بتا رہے ہیں وَإِذَا وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ،
جب فرقت یعنی تفریق ہو جائے زوجین میاں بیوی کے درمیان تو والدہ یہ زیادہ حقدار ہے بچے کی۔ اگر بالفرض والدہ نہیں ہے، والدہ کا انتقال ہو چکا، تو پھر بچہ کس کی پرورش میں رہے گا؟ تو اس کے اندر یہ ترتیب یہ والی ہے، دوسرے نمبر پر نانی ہے، تیسرے نمبر پر دادی ہے، چوتھے نمبر پر بہنیں ہیں، پانچویں نمبر پر خالہ ہے، چھٹے نمبر پر پھوپھی ہے۔ اور بہنوں کے اندر بھی پھر یہ والی ترتیب ہے کہ بہنوں میں جو حقیقی بہن ہے وہ زیادہ حقدار ہے، دوسرے نمبر پر ہے اخیافی بہنیں یعنی والدہ شریک ماں شریک بہنیں، اور تیسرے نمبر پر ہیں اللاتی بہنیں یعنی باپ شریک بہنیں۔ تو یہ ترتیب ہے، یعنی اگر والدہ موجود ہے تو والدہ زیادہ حقدار ہے، اگر والدہ موجود نہیں ہے تو پھر نانی دادی بہنیں خالہ پھوپھی ان ساروں میں سے زیادہ جو حقدار ہے وہ نانی ہے۔ اگر بالفرض اس کی نانی بھی نہیں ہے تو پھر دادی بہنیں خالہ پھوپھی ان سب سے زیادہ حقدار ہے دادی۔ اگر بالفرض دادی بھی نہیں ہے تو پھر بہنیں خالہ پھوپھی ان سب میں سے زیادہ حقدار ہے بہنیں۔ اور بہنیں میں بھی جو حقیقی بہن ہے باپ اور ماں شریک دونوں والی یہ زیادہ حقدار ہوگی بنسبت اخیافی اور اللاتی بہن کے۔ اگر حقیقی بہن نہیں ہے تو پھر دوسرا نمبر پہ اخیافی بہن جو ماں شریک ہے، اگر اخیافی بہن نہیں ہے تو پھر اللاتی بہن یہ زیادہ حقدار ہے، اور اگر بہنیں بھی نہیں ہیں، نانی بھی نہیں ہے، دادی بھی نہیں ہے، والدہ بھی نہیں ہے تو پھر خالہ زیادہ حقدار ہے بنسبت پھوپھی کے، اور اگر خالہ بھی نہیں ہے تو پھر پھوپھی زیادہ حقدار ہے۔ پھر خالہ اور پھوپھی میں بھی یہی والی ترتیب چلے گی، حقیقی اخیافی اور اللاتی والی، یعنی جو حقیقی خالہ ہے وہ زیادہ حقدار ہوگی بنسبت اخیافی خالہ کے، اور اخیافی خالہ یہ زیادہ حقدار ہوگی بنسبت اللاتی خالہ کے۔ اسی طریقے سے پھوپھی میں بھی ایسے ہی ہے، حقیقی پھوپھی یہ زیادہ حقدار ہوگی بنسبت اخیافی پھوپھی کے، اور اخیافی پھوپھی یہ زیادہ حقدار ہوگی بنسبت اللاتی پھوپھی کے۔ دیکھیں ذرا، یہ بتا رہے ہیں کہ جب فرقت واقع ہو جائے زوجین کے درمیان تو والدہ یہ زیادہ حقدار ہے بچے کی۔ اگر وہاں پر والدہ نہیں ہے تو پھر والدہ کی والدہ یعنی نانی یہ زیادہ حقدار ہے من ام الاب، باپ کی ماں یعنی دادی سے۔ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أُمُّ الْأُمِّ، اور اگر وہاں پہ نانی نہیں ہے، ماں کی ماں یعنی نانی نہیں ہے، تو پھر کون حقدار ہے؟ ام الاب، دادی یہ زیادہ حقدار ہے بنسبت بہنوں کے۔ اگر وہاں پہ دادیوں میں سے کوئی نہیں ہے، جدہ جو ہے نا عربی کے اندر، اس کا اطلاق نانی پر بھی ہوتا ہے اور اس کا اطلاق دادی پر بھی ہوتا ہے۔ اگر نانی بھی نہیں ہے، دادی بھی نہیں ہے، پھر بہنیں یہ زیادہ حقدار ہیں پھوپھیوں سے اور خالاؤں سے۔ اور بہنوں کے اندر پھر یہ کیا جائے گا کہ جو بہن ہے نا باپ اور ماں کی جانب سے یعنی حقیقی بہن وہ زیادہ حقدار ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ماں کی طرف سے بہن ہے یعنی اخیافی بہن یہ دوسرے نمبر پر ہے، اس کے بعد پھر تیسرا نمبر ہے باپ کی طرف سے جو بہن ہے، اور اگر بہنیں بھی نہیں ہیں پھر خالائیں یہ زیادہ حقدار ہے پھوپھیوں سے۔ وَيَنزِلْنَا، اور یہ عورتیں اتریں گی، ینزلنا سے مراد کیا ہے؟ خالات اور امات، یہ ویسے ہی اتریں گی جیسے کہ بہنیں اتری ہیں، مطلب یہ کہ ان کے اندر بھی وہی والی ترتیب ہوگی کہ حقیقی خالہ اور حقیقی پھوپھی یہ زیادہ حقدار ہوگی بنسبت اخیافی اور اللاتی کے، اور اخیافی یہ زیادہ حقدار ہوگی اللاتی کے، اور اللاتی حقیقی اور اخیافی کی موجودگی میں حقدار نہیں ہوگی۔ یہ بتا رہے ہیں کہ ان میں وہی ترتیب ہوگی جیسے کہ بہنوں میں ترتیب ہے۔ پھر پھوپھیاں یہ بھی اسی طریقے سے اتریں گی، پھوپھیوں میں بھی یہی والی ترتیب ہے، حقیقی پھوپھی ہے وہ زیادہ حقدار ہے بنسبت اخیافی پھوپھی کے، اخیافی پھوپھی پھر دوسرے نمبر پر ہے اس کا درجہ، اور تیسرے نمبر پر پھر اللاتی پھوپھی کا درجہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مختصر القدوری کا 44واں باب ہے کتاب النفقات، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ حق پرورش کب تک باقی رہتا ہے۔ عبارت دیکھ لیں، وَكُلُّ مَنْ تَزَوَّجَتْ مِنْ هَؤُلَاءِ سَقَطَ حَقُّهَا فِي الْحَضَانَةِ إِلَّا الْجَدَّةَ إِذَا كَانَ زَوْجُهَا الْجَدَّةَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِلصَّبِيِّ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِهِ فَاخْتَصَمَ فِيهِ الرَّجُلُ فَأَوْلَاهُمْ بِهِ أَقْرَبُهُمْ تَعْصِيبًا وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ أَحَقُّ بِالْغُلَامِ حَتَّى يَأْكُلَ وَحْدَهُ وَيَشْرَبَ وَحْدَهُ وَيَلْبَسَ وَحْدَهُ وَيَسْتَنْجِيَ وَحْدَهُ وَبِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَحِيضَ وَمِنْ سِوَى الْأُمِّ وَالْجَدَّةِ أَحَقُّ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَبْلُغَ حَدًّا تَشْتَهِي وَالْأَمَةُ إِذَا أَعْتَقَهَا مَوْلَاهَا وَأُمُّ الْوَلَدِ إِذَا أُعْتِقَتْ فَهِيَ فِي الْوَلَدِ كَالْحُرَّةِ وَلَيْسَ لِلْأَمَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ قَبْلَ الْعِتْقِ حَقٌّ فِي الْوَلَدِ وَالذِّمِّيَّةُ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا الْمُسْلِمِ مَا لَمْ يَعْقِلِ الْأَدْيَانَ لَوْ يُخَافُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْرِفَ الْكُفْرَ۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور ان عورتوں میں سے جو عورت بھی شادی کر لے گی اس کا پرورش کا حق ساقط ہو جائے گا سوائے بچے کی نانی کے، جب کہ اس کا خاوند بچے کا دادا ہو۔ اور اگر بچے کے لیے اس کے گھر میں سے کوئی عورت نہیں ہے اور مرد اس میں جھگڑا کرے تو پرورش کے اعتبار سے مردوں میں وہ زیادہ حقدار ہوگا جو عصبہ کے حوالے سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہے، اور والدہ اور نانی لڑکے کی زیادہ حقدار ہیں پرورش کی، یہاں تک کہ لڑکا اکیلے کھانے لگ جائے، اکیلے پینے لگ جائے، اکیلے پہننے لگ جائے اور اکیلے استنجا کرنے لگ جائے، اور لڑکی کی زیادہ حقدار ہے یہاں تک کہ لڑکی کو حیض آ جائے، اور والدہ اور نانی کے علاوہ عورتیں لڑکی کی پرورش کی زیادہ حقدار ہیں یہاں تک کہ لڑکی قابل شہوت ہونے کی حد تک پہنچ جائے،
اور لونڈی کو جب اس کا آقا آزاد کر دے اور ام ولد جب اس کو آزاد کر دیا جائے تو وہ بچے کے معاملے میں آزاد عورتوں کی مثل ہیں، اور لونڈی کے لیے اور ام ولد کے لیے آزادی سے پہلے بچے کا کوئی حق نہیں ہے، اور ذمیہ عورت اپنے مسلمان بچے کی زیادہ حقدار ہے جب تک لڑکا اس عمر تک نہ پہنچے کہ وہ دین کو سمجھنے لگ جائے، اگر اس پر یہ خوف ہو کہ وہ کفر سے معلوف ہو جائے گا۔ معلوف کا مطلب مانوس ہو جائے گا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ حضرت نے حق پرورش سے متعلقہ ذکر کیا ہے۔ حضانت کو تھوڑا سمجھ لیں گے۔ یہ جو حضانت ہے، ہا کے اوپر فتح بھی پڑھا گیا ہے، حضانت، اور ہا کے اوپر کسرہ بھی پڑھا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بچے کا خرچ اور پرورش کا بوجھ برداشت کرنا۔ تو یہ جو پہلے گزشتہ سبق کے اندر عورتیں گزری تھی نا کہ بچے کی پرورش کی سب سے زیادہ حقدار والدہ ہے، پھر اس کے بعد نانی ہے، پھر دادی ہے، پھر بہنیں ہیں، وہ ساری کی ساری جو عورتیں گزری ہیں جو بچے کی پرورش کی حقدار ہے۔ اگر ان عورتوں میں سے کوئی عورت شادی کر لیتی ہے، نکاح کر لیتی ہے کسی اجنبی مرد کے ساتھ، تو پھر ان کے پرورش کرنے کا حق ساقط ہو جائے گا۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ ہم نے ترتیب یہ پڑھی تھی کہ نانی یہ زیادہ حقدار ہے، اس کے بعد پھر دادی ہے، لیکن اگر بالفرض نانی اور دادی دونوں موجود ہے تو بچہ تو ملنا تھا نانی کو، لیکن اگر نانی نے کسی تیسری جگہ پہ شادی کر لی تو پھر اس صورت میں نانی کا حق ساقط ہو جائے گا، اب بچہ ملے گا دادی کو۔ وجہ یہ ہے کہ جب وہ کہیں اور جگہ پہ شادی کر لے گی، عورتوں میں سے کوئی عورت جب کسی اور جگہ پہ شادی کر لے گی تو پھر جو اس کا خامد ہے وہ بچے کو چیز نہیں دے گا، بچے کو ڈانٹے گا، تو لہذا جو جس کی وجہ سے بچہ مل رہا تھا، جو مقصد تھا، مقصد یہاں پہ کیا تھا کہ بچے کے اوپر رحم دلی ہو اور بچے کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، وہ مقصد فوت ہو رہا ہے، لہذا اگر مقصد باقی رہے گا تو پرورش کا حق ملے گا، اگر مقصد فوت ہو جائے گا تو پرورش کا حق بھی باقی نہیں رہے گا۔ البتہ ایک صورت ایسی ہے کہ اگر شادی کر لے تو تب بھی حق پرورش فوت نہیں ہوگا۔ وہ صورت یہ ہے کہ جو بچے کی نانی ہے وہ بچے کے دادے کے ساتھ شادی کر لے، یا اسی طریقے سے جو بچے کی دادی ہے وہ بچے کے نانا کے ساتھ شادی کر لے، تو چونکہ نانا ہے یا دادا ہے، وہ چونکہ اس بچے کا اپنا رشتہ دار ہے اور اس کا اپنا خون ہے، لہذا اس صورت کے اندر اس کو ڈانٹے گا نہیں اور اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گا، تو لہذا جس مقصد کے لیے مل رہا تھا کہ بچے کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اس کے ساتھ رحم دلی والا معاملہ کیا جائے، یہ چیز ابھی فوت نہیں ہو رہی ہے، لہذا اگر اس طریقے سے شادی ہو جاتی ہے تو پھر اس شادی کرنے کی وجہ سے ان عورتوں کا پرورش کا حق ساقط نہیں ہوگا۔ تو یہ بتایا کہ یہ جو عورتیں گزری ہیں گزشتہ سبق کے اندر، ان عورتوں میں سے کوئی عورت اگر نکاح کر لیتی ہے تو اس کا پرورش کا حق ساقط ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر دادی ہے جبکہ اس کا شوہر بچے کا نانا ہے تو پھر اس صورت کے اندر دادی کا پرورش کا حق ساقط نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر نانی ہے اور جو اس کا شوہر ہے وہ بچے کا دادا ہے تو پھر اس صورت کے اندر نانی کا بھی پرورش کا حق ساقط نہیں ہوگا، کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جو جدہ کا لفظ ہے یہ عربی کے اندر دادی اور نانی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح یہ جو جد کا لفظ ہے یہ بھی دادی اور نانی دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ لِلصَّبِيِّ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِهِ، اگلا مسئلہ، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق ہوگی تھی، تو پھر اس کے بعد بچے کی جو پرورش ہوگی وہ جو عورت زیادہ بچے کے اوپر رحم دل ہوگی اس کو حق ملے گا۔ وہ ساری کی ساری ترتیب گزشتہ سبق میں گزر چکی ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو عورتیں گزری ہیں ان عورتوں میں سے کوئی عورت نہیں پائی جاتی، نہ بچے کی والدہ ہے، نہ بچے کی دادی ہے، نہ بچے کی نانی ہے، نہ بچے کی بہن ہے، نہ بچے کی پھوپھی ہے، نہ بچے کی خالہ ہے، تو پھر اس صورت کے اندر اب بچہ کس کو ملے گا؟ تو یعنی خاندان اور کنبے کے اندر کوئی عورت نہیں پائی جاتی ہے۔ اب مرد جو ہے، مردوں کے اندر اختلاف ہو گیا بچے کی پرورش کے بارے میں، تو پھر اس صورت کے اندر حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ عصبہ کی ترتیب کے اوپر جو زیادہ قریبی ہوگا وہ زیادہ حقدار ہوگا بچے کی پرورش کا۔ دیکھیں عصبہ جو ہے یہ وراثت کے اندر ایک چیز چلتی ہے، ایک تو ہوتا ہے ذوی الفروض جس کے حصے قرآن و سنت کے اندر مقرر ہیں، دوسرا ہوتا ہے عصبہ جس کے حصے قرآن و سنت کے اندر مقرر نہیں ہوتے ہیں۔ ذوی الفروض کو حصہ ملنے کے بعد جو حصہ باقی بچتا ہے وہ پھر عصبہ کو ملتا ہے۔ ساری تفصیل انشاءاللہ آگے چل کے آپ سراجی کے اندر پڑھ لیں گے۔ اس کے اندر عصبہ کے اندر بھی ترتیب ہوتی ہے، ایک زیادہ قریبی عصبہ ہوتا ہے، پھر دوسرے نمبر پہ، پھر تیسرے نمبر پہ، پھر چوتھے نمبر پہ، یہ ساری ترتیب ہوتی ہے۔ تو بچے کی پرورش کے اندر بھی جو عصبہ کے اندر ترتیب ہے اسی کا خیال رکھا جائے گا۔ مثال کے طور پہ عصبہ میں جو ترتیب ہوتی ہے نا، وہ بیٹا پہلے نمبر پر ہوتا ہے، بیٹے کے بعد دوسرا نمبر ہوتا ہے باپ کا، تیسرا نمبر ہوتا ہے دادے کا، چوتھا نمبر ہوتا ہے چچا کا، پانچواں نمبر ہوتا ہے بھائی کا، چھٹا نمبر ہوتا ہے چچا زاد کا۔ تو یہاں پر جو بچے کی پرورش کرنی ہے وہاں پر اسی ترتیب کا خیال رکھا جائے گا کہ اگر بیٹا موجود ہے تو پھر باقیوں کو نہیں ملے گا۔ یہاں پہ بیٹا تو نہیں ہو سکتا کیونکہ ظاہر ہے جب نابالغ بچے کی پرورش کرنی ہے تو اس کا آگے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، تو یہ والا تو ویسے ہی ساقط ہے، تو پھر باقی ترتیب چلے گی اس طریقے سے۔ یعنی اگر باپ موجود ہے تو پھر نہ دادا حقدار ہے، نہ چچا، نہ بھائی، نہ چچا زاد۔ اگر باپ بھی موجود نہیں ہے پھر دادا، چچا، بھائی اور چچا زاد بھائیوں کے مقابلے میں دادا زیادہ حقدار ہے۔ اگر باپ بھی نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے، پھر چچا زیادہ حقدار ہے۔ اگر باپ بھی نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے، چچا بھی نہیں ہے، پھر بھائی زیادہ حقدار ہے۔ اگر باپ بھی نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے، چچا بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، پھر چچا زاد جو بھائی ہیں وہ زیادہ حقدار ہوں گے۔
تو یہ بتا رہے ہیں فَإِلَّمْ تَكُنْ لِلصَّبِيِّ امْرَأَةٌ مِّنْ أَهْلِهِ، اگر ان کے قبیلے اور خاندان میں سے کوئی عورت نہیں ہے بچے کے لیے، فَاخْتَصَمَ فِيهِ رَجُلٌ، اور مرد اس کے بارے میں جھگڑا کر لیتے ہیں، فَأَوْلَاهُمْ بِهِ، تو بچے کی پرورش کے مردوں میں سے وہ زیادہ حقدار ہوگا، أَقْرَبُهُمْ تَعْصِيبًا، جو عصبہ کے اعتبار سے بچے کے زیادہ قریبی رشتہ ہوگا، اور عصبہ کی ترتیب یہ والی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے۔ وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ، ماں اور نانی، یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں، یہ زیادہ حقدار ہیں بچے کی پرورش کی۔ اب دیکھیں جو بچہ ہے، یا تو وہ بچہ ہوگا یا بچی ہوگی، یا لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، دونوں کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ اگر تو لڑکا ہے تو والدہ ہے یا اسی طریقے سے نانی ہے، اس کی پرورش کس عمر تک کریں گے؟ تو اس عمر تک وہ بتا رہے ہیں کہ جو والدہ ہے یا نانی ہے وہ بچے کی پرورش اس عمر تک کریں گے کہ بچہ اکیلے کھانے لگ جائے، اکیلے پینے لگ جائے، اکیلے پہننے لگ جائے، اکیلے استنجا کرنے لگ جائے، اور یہ عام طور پر 7 سال کی عمر تک ہوتا ہے۔ تو 7 سال کی عمر تک لڑکے کی پرورش والدہ کرے گی، والدہ نہیں ہے تو نانی کرے گی، نانی نہیں ہے تو دادی کرے گی۔ تو اس کے بعد پھر جو لڑکا ہے وہ باپ کی نگرانی کے اندر چلا جائے گا تاکہ وہ مردانہ کام کاج سیکھ سکے اور زندگی گزار سکے۔ تو یہ فرمایا والدہ ہے اور نانی ہے وہ لڑکے کے زیادہ حقدار ہوں گے یہاں تک کہ لڑکا اکیلے کھانے، اکیلے پینے، اکیلے پہننے اور اکیلے استنجا کرنے کے قابل ہو جائے۔ وَبِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَحِيضَ، لڑکے کا تو آپ نے پڑھ لیا تقریباً 7 سال۔ لڑکی کی پرورش کب تک کریں گی والدہ اور نانی؟ تو بتا رہے ہیں کہ جب تک اس کو حیض نہیں آتا، یعنی جب تک وہ بالغہ نہیں ہو جاتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں اگر وہ اکیلے کھانے لگ جاتی ہے، پینے لگ جاتی ہے، پہننے لگ جاتی ہے، استنجا کرنے لگ جاتی ہے، اس کے علاوہ بھی اس کو عورتوں کے کام کاج سیکھنے کی بھی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے عورتوں کے جو کام کاج اس نے سیکھنے ہیں وہ عورت کے پاس سیکھے گی، مرد کے پاس تو نہیں سیکھے گی، اس لیے یہ عورت کے پاس ہی رہے گی۔ والدہ اگر پرورش کر رہی ہے تو والدہ کی پرورش میں رہے گی، نانی پرورش کر رہی ہے تو نانی کی پرورش کے اندر رہے گی۔ کب تک؟ بالغ ہونے تک۔ جب بالغ ہو جائے گی تو پھر اس کی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے، اس کی شادی کرانے کی ضرورت ہے، اور یہ والا کام باپ زیادہ صحیح طریقے سے کر سکتا ہے، پھر اس لڑکی کو باپ کے حوالے کیا جائے گا۔ تو یہ بتایا کہ لڑکی کی پرورش کب تک کریں گی؟ حتی تحیضا، یہاں تک کہ اس کو حیض نہ آ جائے۔ وَمِن سِوَى الْأُمِّ وَالْجَدَّةِ، لڑکی کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ لڑکی کی جو پرورش ہے والدہ کرے گی یا دادی یا نانی کرے گی، وہ بالغ ہونے تک کرے گی۔ لیکن اگر والدہ نہیں ہے، دادی نہیں ہے، نانی نہیں ہے، باقی عورتیں اس کی پرورش کر رہی ہیں، مثال کے طور پہ بہن پرورش کر رہی ہے، یا اسی طریقے سے پھوپھی پرورش کر رہی ہے، یا خالہ پرورش کر رہی ہے، تو وہ کب تک پرورش کریں گی؟ باپ کے حوالے کب تک کریں گی؟ تو بتا رہے ہیں اس عمر تک اس کی پرورش کریں گی یہاں تک کہ وہ عمر کے اس حصے تک پہنچ جائے کہ وہ قابل شہوت ہو جائے، یعنی مراہقہ ہو جائے۔ اگر وہ شہوت اور رغبت کے قابل ہو چکی ہے تو پھر اس وقت اس کو باپ کو واپس کر دیا جائے گا، کیونکہ جب اس عمر تک پہنچ جائے گی تو یہ جو عورتیں ہیں ان کو شفقت کم ہے۔ جب ان کو شفقت کم ہے تو یہ اس بچی کا اس طرح خیال نہیں رکھ سکیں گی جس طریقے سے والدہ خیال رکھتی ہے، دادی خیال رکھتی ہے، نانی خیال رکھتی ہے، نہ ہی اس طریقے سے تربیت کر سکیں گی، لہذا باپ کو یہ لڑکی واپس کر دی جائے گی۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ والدہ اور دادی نانی کے علاوہ لڑکی کی پرورش کی حقدار کب تک ہوں گی؟ یہاں تک کہ لڑکی قابل شہوت ہونے کی عمر تک پہنچ جائے۔ لونڈی کو جب اس کا آقا آزاد کر دے اور ولد جب اس کو آزاد کر دیا جائے تو وہ بچے کی پرورش میں آزاد عورت کی مثل ہے۔ دیکھیں جو ہم نے پڑھا تھا نا اصول کہ سب سے زیادہ بچے کی پرورش کی حقدار ہوتی ہے اس کی والدہ، لیکن اگر والدہ وہ آزاد نہیں ہے، غلام ہے، تو پھر وہ حقدار نہیں ہوگی پرورش کی۔ پھر اس کے بعد جو اگلے نمبر آتا ہے کس کا؟ نانی کا۔ بچہ نانی کے پاس چلا جائے گا، نانی نہیں ہے تو دادی کے پاس، وہ ساری تفصیلیں پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ لیکن اگر ایسے ہے کہ والدہ وہ جس وقت بچہ ہوا ہے، آپس میں اختلاف ہوا ہے، اس وقت تو والدہ یہ باندھی تھی، لیکن بعد میں یہ ہوا کہ مولا نے اس کو آزاد کر دیا۔ جب مولا آزاد کر دے گا لونڈی کو تو پھر یہ آزاد عورت بن چکی ہے، اب یہ عورت بچے کی پرورش کی زیادہ حقدار ہے۔ اسی طریقے سے ولد، یعنی آقا نے جس لونڈی سے جمع کیا اور جس سے پھر اس کا بچہ پیدا ہو گیا اس کو ولد کہا جاتا ہے۔ جب اس کو آزاد کر دیا جائے گا تو وہ بھی بچے کی پرورش میں آزاد عورت کی مثل ہے۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ اس عورت کی موجودگی میں بچہ کسی اور عورت کو دے دیا جائے، نہیں، بلکہ اسی عورت کو دیا جائے گا تاکہ بچے کی پرورش کرے۔ البتہ اگر آزادی نہیں ہوئی ہے، وہ لونڈی ہے بدستور، اور اسی طریقے سے ولد ہے بدستور، آزادی سے پہلے بچے کی پرورش کا ان کو حق نہیں ہوگا، بلکہ جو بچہ ہے وہ پھر دوسری عورت کی طرف چلا جائے گا، کیونکہ والدہ حقدار نہیں ہے، پھر نانی کی طرف چلا جائے گا۔ اگر بالفرض نانی وہ لونڈی ہے، نانی آزاد عورت نہیں ہے، تو پھر دادی کی طرف چلا جائے گا، اگر دادی آزاد عورت نہیں ہے تو پھر اگلی کی طرف چلا جائے گا۔ تو یہ ہے، تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ جب تک عورت باندھی ہے تو وہ بچے کی پرورش کی حقدار نہیں ہے، اگر آزاد ہے تو پھر بچے کی پرورش کی حقدار ہوگی۔ تو یہ فرمایا کہ لونڈی کے لیے اور اسی طریقے سے ولد کے لیے آزادی سے پہلے بچے کی پرورش کا حق نہیں ہے۔ وَالذِّمِّيَّةُ، مسئلہ یہ تھا کہ مسلمان مرد نے کتابی عورت سے نکاح کیا، پھر آپس میں ان دونوں کا اختلاف ہو گیا۔ جب آپس میں ان دونوں کا اختلاف ہو گیا اور تفریق ہوگی ان دونوں کے اندر، اب بچے کی پرورش کی حقدار کون ہے؟ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ بچے کی پرورش کی حقدار یہ ذمی اور کتابی عورت ہے۔ یہ بچے کی پرورش کرے گی، کب تک پرورش کرے گی؟ اس وقت تک پرورش کرے گی جب تک بچہ اس قابل نہ ہو جائے کہ وہ دین کو سمجھنے لگ جائے۔ مگر بہت چھوٹا بچہ ہے، 1 سال 2 سال 3 سال، بڑی حد 4 سال،
تو جب اس لیول تک بچہ پہنچ جائے گا کہ وہ دین کو سمجھنے لگ گیا ہے تو پھر اس وقت اس کو اس عورت سے لے لیا جائے گا اور مسلمان کے حوالے کیا جائے گا. کیونکہ اگر اس کے بعد بھی بچے کو اس عورت کے پاس باقی رکھا جائے تو پھر اس بات کا خدشہ ہے کہ یہ بچے کو کفر سے مانوس کر دے گی اور اس کو کافر بنانے کی کوشش کرے گی. تو لہذا اس بچے کو اس عورت کے حوالے نہیں کیا جائے گا. تو یہ بتایا کہ جو ذمی عورت ہے یہ اپنے مسلمان بچے کی زیادہ حقدار ہے. کب تک؟ جب تک بچہ وہ ادیان کو سمجھنے نہ لگ جائے. اگر وہ دین کو سمجھنے لگ جاتا ہے تو پھر اس سے لے لیا جائے گا. کیونکہ اس وقت یہ والا خوف ہوگا کہ یہ عورت بچے کو کفر سے مانوس کر دے گی اور بچہ کفر سے مانوس ہو جائے گا, وہ کافر ہو جائے گا. تو اس سے بچانے کے لیے بچے کو پھر اس عورت سے لے لیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصر القدوری کا 44واں باب ہے کتاب النفقات. سبق نمبر 8 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم زیر پرورش بچے اور سفر کے بارے میں پڑھیں گے. عبارت دیکھ لیں. وَإِذَا أَرَادَ الْمُطَلَّقَةُ أَن تَخْرُجَ بِوَلَدِهَا مِنَ الْبَلَدِ فَلَيْسَ لَهَا ذَلِكَ إِلَّا أَن تُخْرِجَهُ إِلَى وَطْنِهَا وَقَدْ كَانَ الزَّوْجُ تَزَوَّجَهَا فِيهِ وَعَلَى الرَّجُلِ أَن يُنْفِقَ عَلَى أَبَوَيْهِ وَأَجْدَادِهِ وَجَدَّاتِهِ إِذَا كَانُوا فُقَرَاءَ وَإِنْ خَالَفُوهُ فِي دِينِهِ وَلَا تَجِبُ النَّفَقَةُ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ إِلَّا لِلزَّوْجَةِ وَالْأَبَوَيْنِ وَالْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ وَالْوَلَدِ وَوَلَدِ الْوَلَدِ وَلَا يُشَارِكُ الْوَلَدَ فِي نَفَقَةِ أَبَوَيْهِ أَحَدٌ وَالنَّفَقَةُ وَاجِبَةٌ لِكُلِّ ذِي رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ إِذَا كَانَ صَغِيرًا فَقِيرًا أو كانت امرأة بالغة فقيرة أو كان ذكرا زمنا أو أعمى فقيرا يجب ذلك على مقدار الميراث. ترجمہ دیکھ لیں. اور جب متعلقہ ارادہ کرے کہ اپنے بچے کو لے کر نکلے شہر سے تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے بچے کو نکالے اپنے وطن کی طرف جس وطن میں خاوند نے اس سے نکاح کیا تھا. اور آدمی پر لازم ہے کہ وہ خرچ کرے اپنے والدین پر, اپنے دادے نانے پر, اپنی دادی نانی پر, جبکہ یہ فقیر ہوں اگرچہ دین میں اس کے مخالف ہی کیوں نہ ہوں. اور نفقہ واجب نہیں ہے دین کے اختلاف کے ساتھ مگر بیوی کے لیے, والدین کے لیے, دادے نانے دادی نانی کے لیے اور اولاد کے لیے اور اولاد کی اولاد کے لیے. اور شریک نہیں ہوگا بچے کے ساتھ والدین کے نفقے میں کوئی ایک. اور نفقہ واجب ہے ہر ذی رحم محرم کے لیے جبکہ صغیر ہو, فقیر ہو یا پھر عورت ہو, بالغہ ہو, فقیرہ ہو یا پھر مذکر ہو, اپاہج ہو یا اندھا فقیر ہو تو واجب ہوگا میراث کے بقدر. عبارت ہو چکی ہے, ترجمہ ہو چکا ہے. اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. پہلا مسئلہ حضرت نے یہ ذکر کیا ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں اختلاف ہو گیا, خاوند نے بیوی کو طلاق دے دی. اب بیوی بیٹھی ہوئی ہے عدت کے اندر. اب عدت اس کی پوری ہو چکی ہے, چھوٹا بچہ ہے, نابالغ ہے. آپ گزشتہ اسباق کے اندر تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ والدہ پرورش کی زیادہ حقدار ہوتی ہے. اب آیا عدت پوری ہونے کے بعد والدہ اس بچے کو لے کے اس شہر سے باہر جا سکتی ہے یا پھر باہر نہیں جا سکتی ہے؟ تو حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ شوہر کی اجازت کے بغیر وہ بچے کو اس شہر سے باہر نہیں لے جا سکتی ہے, کیونکہ اگر وہ بچے کو شہر سے باہر لے جائے گی تو باپ کو بچے کی جدائیگی سے صدمہ ہوگا. البتہ یہ ہے کہ اگر عورت اس بچے کو اپنے وطن میں لے کر جانا چاہتی ہے, اپنے میکے میں لے کر جانا چاہتی ہے جہاں پر خاوند نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا, تو عورت کے لیے بچے کو وہاں پر لے کر جانا جائز ہوگا. کیونکہ اگر آپ وہاں پر بھی لے جانے کی اجازت نہیں دیں گے تو پھر اس سے والدہ کو تکلیف ہوگی. مثال کے طور پہ فیصل آباد کے اندر میاں بیوی رہتے تھے, خاوند نے بیوی کو طلاق دے دی اور جو شادی ہوئی تھی وہ ہوئی تھی سیالکوٹ کے اندر. اب یہ جو بیوی ہے یہ فیصل آباد سے کسی اور شہر میں بچے کو نہیں لے جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ لاہور نہیں لے کر جا سکتی ہے, کراچی لے کر نہیں لے جا سکتی ہے. البتہ اگر وہ سیالکوٹ واپس جانا چاہتی ہے جہاں پر اس کا میکا ہے تو پھر وہاں پر اس کو جانے کی اجازت ہوگی. تو یہ بتا رہے ہیں کہ متعلقہ طلاق شدہ عورت اگر ارادہ کرے کہ وہ بچے کو لے کے نکلے شہر سے فلیس لہا ذالک, تو اس طلاق شدہ عورت کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے مگر یہ کہ وہ بچے کو نکالے اپنے وطن کی طرف. وقد کان الزوج تزوجها فیہ, یہ والا جو جملہ ہے نا یہ جملہ حالی ہے, اس حال میں کہ خاوند نے اس شہر کے اندر اس سے نکاح کیا تھا. جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی, سیالکوٹ میں اگر لے جانا چاہتی ہے جہاں پر خاوند اس سے نکاح کر کے اس کو لے کر آیا تھا تو سیالکوٹ میں اپنے میکے میں بچے کو لے جا سکتی ہے. وعلی الرجل ينفق على ابویہ, دیکھیے جو نفقہ واجب ہوتا ہے انسان کے اوپر اس میں 2-3 چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. اس میں ایک چیز تو یہ ہے جیسے کہ میں آپ کو گزشتہ سبق کے اندر بھی بتا چکا ہوں کہ عورت نے اپنے آپ کو خاوند کی جگہ میں محبوس کیا ہو, خاوند کے مکان میں آ چکی ہے تو عورت کا نفقہ خاوند پر لازم ہوتا ہے اگرچہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. ایک نمبر 2, دوسرا یہ ہے کہ جز اور کل کا تعلق ہو, یا تو یہ ہے کہ انسان خود اس کا جز ہو جیسے کہ اس کا باپ دادا ہے یا اس کا نانا نانی ہے, تو انسان چونکہ ان کا جز ہے لہذا ان کا نفقہ بھی انسان کے اوپر لازم ہوگا اگرچہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. یا پھر یہ ہے کہ اس کا اپنا جز ہو, مثال کے طور پہ بیٹا ہے یا پوتا ہے, اگر وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو تب بھی اس کا نفقہ اس انسان کے اوپر واجب اور لازم ہوگا. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اور غیر مسلم ہے کہ جن کے ساتھ جز اور کل کا تعلق نہیں ہے اور وہ بیوی بھی نہیں ہے, اس کے علاوہ اگر کوئی ہے تو پھر ان کا نفقہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اندر وراثت کو دیکھا جاتا ہے. اور چونکہ کافر مسلمان کا وارث نہیں بنتا ہے لہذا اگر کوئی اور رشتہ دار ہے جو غیر مسلم ہے, مثال کے طور پہ چچا کا بیٹا ہے یا چچا ہے یا تایا ہے یا پھپھی ہے
اس طرح کے جو افراد ہیں اگر یہ غیر مسلم ہو تو اس کا نفقہ اس آدمی کے اوپر لازم نہیں ہوگا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ نفقہ واجب نہیں ہوتا ہے دین کے مختلف ہونے کے ساتھ، مگر یہ کہ زوجہ بیوی کو ملتا ہے، والدین کو ملتا ہے، دادے دادی نانے نانیوں کو ملتا ہے، اولاد کو ملتا ہے، اور لڑکے کے بیٹے یعنی پوتے وغیرہ کو ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور ہیں تو ان کو پھر نفقہ نہیں ملے گا۔ وَلَا يُشَارِكُ الْوَلَدَ فِي نَفَقَةِ أَبَوَيْهِ، اور بچے کے ساتھ والدین کے نفقے میں کوئی اور شریک نہیں ہوگا۔ مطلب والدین محتاج ہیں، فقراء ہیں، وہ اپنا خرچہ خود نہیں اٹھا سکتے ہیں، تو پھر بچے کے اوپر لازم ہے کہ وہ ان کا خرچہ اٹھائے۔ اب بچے کے ساتھ کوئی اور شخص لازم نہیں ہوگا کہ مطلب بچے کے ساتھ کسی اور کے اوپر بھی ہم لازم کریں کہ تم نے ساتھ مل کے ان کے والدین کا خرچہ اٹھانا، ایسا نہیں ہے۔ بچے اکیلے کے اوپر ہی اپنے والدین کا خرچہ اٹھانا یہ لازم اور ضروری ہے۔ تو یہ فرمایا کہ بچے کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہوگا۔ یہ جو یشارک ہے نا، اس کا فاعل یہ ہے احدن، کوئی ایک شریک نہیں ہوگا بچے کے ساتھ اس کے والدین کے نفقے میں، بچے پر ہی لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کا خرچہ اٹھائے۔ آگے دیکھیں وَالنَّفَقَةُ وَاجِبَةٌ لِكُلِّ ذِي رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِّنْهُ، ہر ذی رحم محرم کا نفقہ بھی واجب ہے۔ ذی رحم محرم اس رشتہ دار کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ پھوپھی ہے، یا اسی طریقے سے خالہ ہے، یا اسی طریقے سے ماموں ہے، یا اسی طریقے سے بہن ہے۔ یہ جو رشتہ دار ہیں ان کو ذی رحم محرم رشتہ دار کہا جاتا ہے۔ ذی رحم محرم رشتہ داروں کا نفقہ بھی لازم ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرطوں کا پائے جانا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جس کے اوپر نفقہ واجب کر رہے ہیں وہ خود مالدار ہو، وہ خود صاحب حیثیت ہو کہ وہ ان کا نفقہ اٹھا سکے۔ اگر وہ خود غریب و تنگ دست ہے تو وہ اپنا خرچہ بڑھتا نہیں کیسے برداشت کر رہا ہے، وہ ان کا خرچہ کیسے اٹھائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ذی رحم محرم رشتہ دار ہیں یہ خود بھی محتاج ہوں۔ اگر یہ خود مالدار ہیں تو یہ اپنا خرچہ خود ہی اٹھائیں گے، ان کا خرچہ کسی اور کے اوپر لازم نہیں کیا جائے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ ایسے محتاج ہوں کہ خود کما نہ سکتے ہوں۔ مثال کے طور پہ اپاہج ہیں، محتاج ہیں، یا کوشش تو کر رہے ہیں لیکن یہ ان کی کوشش برابر ثابت نہیں ہو رہی ہے، تو اگر یہ شرطیں پائی جاتی ہیں تو پھر ذی رحم محرم کا نفقہ بھی آدمی کے اوپر لازم ہوگا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ نفقہ واجب ہے ہر ذی رحم محرم کا۔ کب؟ نمبر 1، اذا کان صغیرا فقیرا، چھوٹا بچہ ہے فقیر ہے، یا عورت ہے بالغہ ہے لیکن کیا ہے وہ فقیرہ ہے، یا اسی طریقے سے مذکر ہے لیکن کیا اپاہج ہے یا اندھا ہے، فقیر ہے، تو وہی والی بات ہے کہ محتاج ہیں، خود کما نہیں سکتے ہیں، اور آدمی صاحب حیثیت اور مالدار ہے، تو پھر ان کا نفقہ بھی واجب ہوگا، لیکن اس نفقے کے اندر وراثت کی مقدار کا خیال اور لحاظ کیا جائے گا، یعنی وراثت کی مقدار کے برابر ہی آدمی کے اوپر نفقہ لازم ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر 2 بھائی ہیں اور وہ کسی ذی رحم محرم کا نفقہ اٹھا رہے ہیں، تو چونکہ اگر ذی رحم محرم فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جو وراثت ہے وہ ان 2 بھائیوں کو ملے گی، اور ان بھائیوں کے درمیان نصف نصف تقسیم ہوگی، لہذا جس کا یہ خرچہ اٹھا رہے ہیں اس خرچے کو بھی آپس میں نصف نصف تقسیم کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 44واں باب ہے کتاب النفقات، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم بالغ لڑکوں کے خرچے کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَتَجِبُ نَفَقَةُ الْإِبْنَةِ الْبَالِغَةِ وَالْإِبْنِ الزَّمَنِ عَلَىٰ أَبَوَيْهِ أَثْلَاثًا، عَلَى الْأَبِ ثُلُثَانِ وَعَلَى الْأُمِّ ثُلُثٌ، وَلَا تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ، وَلَا تَجِبُ عَلَى الْفَقِيرِ وَإِذَا كَانَ لِلْإِبْنِ الْغَائِبِ مَالٌ قُضِيَ عَلَيْهِ بِنَفَقَةِ أَبَوَيْهِ وَإِنْ بَاعَ أَبَوَاهُ مَتَاعَهُ فِي نَفَقَتِهِمَا جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَإِنْ بَاعَ الْعَقَارَ لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ كَانَ لِلْإِبْنِ الْغَائِبِ مَالٌ فِي يَدِ أَبَوَيْهِ فَأَنْفَقَ مِنْهُ لَمْ يَزْمَنَا، وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فِي يَدِ أَجْنَبِيٍّ فَأَنْفَقَ عَلَيْهِمَا بِغَيْرِ إِذْنِ الْقَاضِي زَمِنًا، وَإِذَا قَضَى الْقَاضِي لِلْوَلَدِ وَالْوَالِدَيْنِ وَلِذَوِي الْأَرْحَامِ بِالنَّفَقَةِ فَمَضَتْ مُدَّةٌ سَقَطَتْ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُمُ الْقَاضِي فِي الِاسْتِدَانَةِ عَلَيْهِ، وَعَلَى الْمَوْلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَى عَبْدِهِ وَأَمَتِهِ، فَإِنِ امْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ وَكَانَ لَهُمَا كَسْبٌ اكْتَسَبَا وَأَنْفَقَا مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا كَسْبٌ أُجْبِرَ الْمَوْلَى عَلَى بَيْعِهِمَا۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور بالغہ بیٹی کا نفقہ اور اپاہج بیٹے کا نفقہ والدین پر واجب ہے 3 حصوں کے اعتبار سے، باپ پر 2 حصے اور والدہ پر 1 حصہ ہوگا، اور ان کا نفقہ واجب نہیں ہوگا دین کے مختلف ہونے کے ساتھ، اور نفقہ واجب نہیں ہوتا ہے فقیر پر، اور اگر غائب بیٹے کا مال ہو تو فیصلہ کیا جائے گا اسی مال سے والدین کے نفقے کا، اور اگر والدین نے بچے کا سامان بیچ دیا اپنے نفقے میں تو جائز ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور اگر زمین بیچی تو جائز نہیں ہے، اور اگر غائب بیٹے کا مال ہو والدین کے قبضے میں اور انہوں نے اس میں سے خرچ کر لیا تو وہ دونوں ضامن نہیں ہوں گے، اور اگر غائب بیٹے کا مال کسی اجنبی کے قبضے میں ہے اور اس نے والدین پر خرچ کر دیا بغیر قاضی کی اجازت کے تو ضامن ہوگا، اور اگر قاضی نے فیصلہ کر دیا بیٹے کے لیے، والدین کے لیے، ذوی الارحام کے لیے نفقے کا، اور ایک مدت گزر گئی تو نفقہ ساقط ہو جائے گا، مگر یہ کہ قاضی ان کو اجازت دے دے قرض لینے کا اس پر، اور مولا پر لازم ہے کہ وہ خرچ کرے اپنے غلام پر اور اپنی لونڈی پر، اور اگر وہ اس چیز سے منع کر دے اور وہ دونوں کسب کر سکتے ہوں، کمائی کر سکتے ہوں تو وہ کمائی کریں گے اور اس کمائی سے اپنے اوپر خرچ کریں گے، اور اگر وہ دونوں کمائی نہیں کر سکتے تو مولا کو جب مجبور کیا جائے گا ان دونوں کے بیچنے پر۔
عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ حضرت نے یہ بیان فرمایا کہ اگر بالغہ بیٹی ہے، اپنا خرچہ نہیں کر سکتی، فقیر ہے، محتاج ہے، اسی طریقے سے بالغ بیٹا ہے لیکن اپاہج ہے، تو اب ان کا جو خرچہ ہے ان کے والدین کے اوپر آئے گا، اور ان کے والدین کے اوپر آئے گا اسلاس کے اعتبار سے، یعنی 3 ثلث کے اعتبار سے۔ 3 ثلث کے اعتبار کیسے ہے؟ مطلب یہ کہ جو ان کا خرچہ ہے اس کے کل 3 حصے کیے جائیں گے، اور 3 حصوں میں سے 2 حصے یہ باپ خرچہ اٹھائے گا اور 1 حصہ یہ والدہ خرچہ اٹھائے گی، کیونکہ جیسا کہ ہم نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی بتایا تھا کہ یہ جو خرچہ ہوتا ہے یہ وراثت کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور وراثت میں سے والدین کا حصہ اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ والد کا حصہ 2 ثلث ہوتا ہے، والدہ کا حصہ 1 ثلث ہوتا ہے، لہذا خرچہ بھی اسی طریقے سے دونوں کے اوپر آئے گا۔ تو یہ فرمایا کہ بالغہ بیٹی کا نفقہ یہ بھی واجب ہے، اور اسی طریقے سے اپاہج بیٹے کا نفقہ یہ بھی واجب ہے والدین پر، اسلاس کے اعتبار سے ہوگا، یعنی کل مال کے 3 ثلث کیے جائیں گے، اور 3 ثلث میں سے جو 2 ثلث ہیں وہ باپ کے اوپر خرچ آئے گا، اور 1 ثلث یہ خرچ آئے گا والدہ کے اوپر۔ ولا تجب نفقاتهم مع اختلاف الدین، اگلا مسئلہ، جیسا کہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق کے اندر بتایا تھا کہ ذوی الارحام 3 شرطوں کے ساتھ ان کا نفقہ لازم ہوتا ہے، یہاں پر حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اگر دین کے اندر اختلاف ہے، یعنی جن کا نفقہ واجب کر رہے ہیں وہ کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، تو ایسے افراد کا نفقہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ والا اصول بھی پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو نفقے کا وجوب ہوتا ہے یہ وراثتی حصے کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور چونکہ کافر یہ وارث نہیں بنتا ہے، لہذا کافر کا نفقہ بھی مسلمان کے اوپر لازم نہیں کیا جائے گا۔ ولا تجب علی الفقیر، اور فقیر کے اوپر بھی نفقہ لازم نہیں ہے۔ دیکھیں بیوی اور نابالغ اولاد، ان کا نفقہ تو فقیر کے اوپر بھی لازم ہوگا، ان کے علاوہ جو باقی رشتہ دار ہیں ان کا نفقہ فقیر کے اوپر لازم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ خود محتاج ہے، جب یہ خود محتاج ہے تو دوسروں کا خرچہ یہ نہیں اٹھا سکتا ہے، لہذا اگر کوئی اور محتاج رشتہ دار ہیں، ضرورت مند ہے، تو ان کا نفقہ دیگر رشتہ داروں کے اوپر آئے گا، اس فقیر کے اوپر نہیں آئے گا، لیکن اپنی بیوی کا اور اسی طریقے سے نابالغ اولاد کا نفقہ بہرحال اس فقیر کے اوپر ہی لازم ہوگا، کیونکہ شادی پر اقدام کرنا یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ یہ شخص کما سکتا ہے، یا تو خود کما کر لے کر آئے، اگر خود نہیں کما سکے گا تو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ والا مسئلہ بتا دیا ہے کہ بیوی کو کہا جائے گا کہ اپنے شوہر کے کھاتے سے قرضہ لے کے اپنا خرچہ چلاتی رہے۔ وَإِذَا كَانَ لِلْإِبْنِ الْغَائِبِ، بیٹا موجود نہیں ہے، غائب ہے، سفر پر گیا ہوا ہے، اس کا مال ہے، اسی مال سے ہی قاضی فیصلہ کرے گا کہ اسی مال سے والدین کے اوپر خرچہ کیا جائے، اسی طریقے سے والدین کے اوپر بھی خرچہ کیا جائے گا، بیوی کے اوپر بھی غائب کے مال سے خرچہ کیا جائے گا، اور نابالغ اولاد پر بھی غائب کے مال سے خرچہ کیا جائے گا۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر غائب بیٹے کا مال موجود ہو تو اسی سے فیصلہ کیا جائے گا والدین کے نفقے کا۔ وَإِنْ بَاعَ أَبَوَاهُ، مسئلہ یہ ہے کہ بیٹا غائب ہے، سفر پر گیا ہوا ہے، اور پیچھے سے والدین محتاج ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور بیٹے کی چیزیں والدین کے پاس موجود ہیں، تو پھر اس صورت میں کیا والدین بیٹے کی چیزیں فروخت کر کے اپنا خرچہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ تو اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ منقولی اشیاء فروخت کر سکتے ہیں، غیر منقولی اشیاء فروخت نہیں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بیٹے کی گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، یا اسی طریقے سے اناج ہے، یا کوئی اور مال تجارت وغیرہ موجود ہے، اس کو فروخت کر کے اپنا خرچہ کر سکتے ہیں، لیکن بیٹے کے کوئی پلازہ ہے، کوئی جائیداد ہے، کوئی زمین ہے، کوئی مکان ہے، تو یہ چیزیں فروخت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر والدین نے بیٹے کا سامان بیچ دیا اپنے نفقے میں، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا کرنا جائز ہے، لیکن اگر والدین زمین بیچتے ہیں تو پھر ان کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر بیٹا موجود نہیں ہے، بیٹا غائب ہے، لیکن اس کا مال موجود ہے، وہ گھر کے اندر کیش رکھ کے گیا تھا، اور یہ جو مال ہے یہ والدین کے پاس موجود ہے، اب یہ جو والدین ہیں یہ اسی مال میں سے اپنے اوپر خرچہ کر لیتے ہیں لم یضمنہ، تو یہ ضامن نہیں ہوں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے سے ہی حقدار ہیں اس مال کے اندر، تو جو وہ پہلے سے حقدار ہے اس مال کے اندر تو گویا کہ وہ اپنے حق میں سے کھا رہے ہیں، لہذا اس کا ضمان والدین کے اوپر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ مال ہے یہ والدین کے پاس نہیں تھا بلکہ کسی اجنبی کے پاس تھا، تو پھر اجنبی اس مال میں سے والدین کے اوپر خرچ کر سکتا ہے یا خرچ نہیں کر سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جب تک قاضی فیصلہ نہیں کرے گا وہ بذات خود خرچ نہیں کر سکتا ہے، قاضی فیصلہ کرے تو پھر خرچ کرے گا، اگر قاضی کے فیصلے کے بغیر وہ خود سے ہی خرچ کر دیتا ہے تو پھر وہ شخص اس چیز کا ضامن ہوگا، کیوں؟ کیونکہ وہ امانت دار ہے اور امانت کے اندر اس نے خیانت کی ہے۔ یہ فرما رہے ہیں وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، اور اگر غائب بیٹے کا مال ہے کسی اجنبی کے ہاتھ میں اور اس نے والدین کے اوپر خرچ کر دیا قاضی کی اجازت کے بغیر ضامنہ، تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ ضامن ہوگا۔ وَإِذَا قَضَى الْقَاضِي، جب قاضی نے فیصلہ کر دیا اولاد کے لیے، والدین کے لیے، ذوی الارحام کے لیے نفقے کا، ایک آدمی ہے صاحب حیثیت ہے لیکن اس کے والدین ضرورت مند ہیں، اس کی اولاد ضرورت مند ہے، اس کے قریبی رشتہ دار ضرورت مند ہیں، تو قاضی نے اس آدمی کے اوپر طے کر دیا کہ تم نے ہر مہینے ان ضرورت مند افراد کو اتنا خرچہ دینا ہے، مثال کے طور پہ 50,000 تم نے خرچہ دینا ہے، تو یہ 50,000 دینا اس شخص کے اوپر لازم ہو گیا تھا، لیکن اس نے کچھ عرصہ یہ 50,000 نہیں دیے،
مثال کے طور پہ 6 مہینے اس نے 50,000 ہزار نہیں دیے، تو یہ جو 3 لاکھ روپے اس نے ادا نہیں کیا ہے، آیا 6 مہینے بعد یہ 3 لاکھ روپے دینا پڑے گا یا دینا نہیں پڑے گا؟ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ ساکت ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو پیسے لازم ہوئے تھے یہ نفقے کے لیے لازم ہوئے تھے، تو جب 6 مہینے تک ظاہر ہے وہ کھاتے پیتے تو رہے ہیں، خرچہ تو وہ کرتے رہے ہیں، تو یہ جو 6 مہینے کا اس نے خرچہ نہیں دیا ہے اس کا ضمان اس آدمی کے اوپر نہیں آئے گا۔ البتہ ایک صورت کے اندر ضمان آئے گا، وہ ایک صورت کے اوپر ضمان اس طریقے سے آئے گا کہ اگر وہ شخص پیسے نہیں دے رہا تھا تو قاضی نے کہہ دیا ان افراد کو کہ ٹھیک ہے، تم ان کے اس بندے کے کھاتے سے تم قرض وغیرہ لے کے یا تم اس بندے کے کھاتے سے راشن وغیرہ لے کے تم اپنا خرچہ کرتے رہو، اور ان رشتہ داروں نے اگر اس آدمی کے کھاتے سے راشن لے لیا ہے، اس آدمی کے کھاتے سے قرض وغیرہ لے کے اگر اپنا خرچہ چلا لیا ہے، تو پھر جتنے مہینے اس نے خرچہ نہیں دیا ہے اور وہ قرض لے کے اپنا خرچہ پورے کرتے رہے ہیں تو وہ سارے کا سارا قرضہ اس آدمی کو ہی ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جب قاضی نے فیصلہ کر دیا اولاد کے لیے، والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے نفقے کا، فمضت مدہ، ایک مدت گزر گئی، ساقطت، تو پھر یہ جو مدت گزر چکی ہے اس ساری مدت کا جو خرچہ ہے ساقط ہو جائے گا۔ البتہ ایک صورت کے اندر ساقط نہیں ہوگا کہ ان افراد کو قاضی نے اجازت دے دی ہو قرض لینے کی اس آدمی کے اوپر۔ اگر ان لوگوں نے قاضی کی اجازت سے اس آدمی کے کھاتے سے راشن لے لیا ہے، اس آدمی کے نام کے اوپر قرض لے کے اپنا خرچہ چلا لیا ہے، تو یہ سارے کا سارا جو خرچہ ہے، یہ سارے کا سارا جو قرضہ ہے اسی آدمی کو ہی دینا پڑے گا۔ وعلی المولا، آقا پر لازم ہے کہ وہ اپنے غلام کے اوپر، اپنی باندی کے اوپر خرچ کرے، کیونکہ دیکھیں جو غلام ہے یا باندی ہے وہ آقا کی ملکیت ہوتی ہے، ان کا مال بھی آقا کی ہی ملکیت ہوتا ہے، لہذا ان کو کھانا پلانا اور اسی طریقے سے ان کو کپڑا پہنانا، ان کو رہائش دینا یہ آقا کی ذمہ داری ہے۔ تو آقا کے ذمہ لازم ہے کہ ان کو کھانے پینے کے لیے دے، ان کو رہائش دے اور اسی طریقے سے ان کو ٹھکانہ دے۔ اگر آقا یہ والا کام نہیں کرتا ہے، ان کو کھانے پینے کے لیے نہیں دیتا ہے، تو پھر دیکھا یہ جائے گا کہ غلام ہے یا لونڈی ہے، اگر وہ خود کمائی کر سکتی ہیں، مثال کے طور پہ ان کے پاس کوئی ہنر ہے، اس ہنر کے ذریعے سے وہ خود کما سکتے ہیں، تو پھر ان کو کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے تم خود اپنی کمائی کر کے اپنا خرچہ اٹھاؤ۔ لیکن اگر ایسے ہے کہ وہ خود کما نہیں سکتے ہیں، مثال کے طور پہ غلام ہے وہ اپاہج ہے، یا باندی ایسی ہے کہ لوگ اس کو اجرت کے اوپر نہیں لیتے ہیں، وہ کوئی کام کاج کے اوپر لینے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں ہے، تو پھر آقا کو مجبور کیا جائے گا کہ تم ان کو فروخت کرو، تاکہ جو اگلا مالک ہے اگلے مالک کے پاس ہی جائیں، وہ پھر ان کا خرچہ اٹھائے۔ تو یہ فرمایا کہ مولا پر لازم ہے کہ وہ اپنے غلام اور اپنی لونڈی کے اوپر خرچہ کرے، اگر وہ اس سے منع کر دیتا ہے، مطلب اس سے رک جاتا ہے، خرچہ نہیں کرتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وَكَانَ لَهُمَا كَسْبٌ، اگر ان کے پاس کوئی کمائی کا ذریعہ ہے، اکتسبا، تو وہ کمائی کریں گی، وَأَنفَقَا مِنْهُ، اور اسی کمائی سے اپنے اوپر خرچہ کریں گے۔ اور اگر ان کے پاس کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے تو پھر مولا کو مجبور کیا جائے گا ان دونوں کی فروخت پر، ان دونوں کو فروخت کر دیا جائے گا، پھر نیا جو آقا ہے، نیا مالک ہے، وہ پھر اپنے غلام اور اپنی باندی کے اوپر خرچہ کرے گا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ والا باب کتاب النفقات مکمل ہو گیا ہے۔